وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا. کتاب الجمعہ، کتاب الصلاۃ الخوف، کتاب العیدین، 3 کتابیں آج ہم پڑھیں گے بخاری میں. کچھ حصہ کتاب الجمعہ کا مکمل کریں گے، پھر کتاب صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں جو نماز ہے جنگ کی حالت میں وہ کیسے پڑھی جائے گی اس کے بارے میں جانیں گے، اور کتاب العیدین شروع کریں گے. تو جناب امید ہے آپ سب تیار ہیں، اور بہت سی لرننگ ہے ماشاءاللہ. آج بھی انشاءاللہ استاذہ سے بہت کچھ سیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی اس کو اس بہترین طریقے سے آپ کے استاد مزید آپ کو انشاءاللہ عملی نکات بھی ان میں سے نکالیں گی اور بتائیں گی. سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں، ذرا پچھلے ہفتے کا ہوم ورک دیکھتے ہیں. ہوم ورک تو نہیں بلکہ پچھلے ہفتے ایک چیز ہم نے ڈسکس کی تھی اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے تھوڑے ریفلیکشنز مزید بھی لیں گے انشاءاللہ. ہم نے پچھلی دفعہ یہ ایک دعا پڑھی تھی، مجھے امید ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگی اور کچھ نے پڑھی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے دوبارہ ریویو کیا ہو تو بتائیے. پھر سے پوچھتے ہیں، ویسے پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا لیکن پچھلی دفعہ صرف یہ پوچھا تھا یہ دعا کس حوالے سے ہے، اس بار اس کا ترجمہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں. تو کون بتائے گا؟ رابعہ عزیز آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. اس میں یہ تھا کہ جب بہت زیادہ اگر بارش ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اب دوسری طرف ہمارے ارد گرد جو ہے ہم پر سے بارش روک دے اور ہمارے دوسری طرف بارش برسا دے. شاباش، اور بالکل ٹھیک. اس دیکھیں جی کے یہ تھا ترجمہ، کہ جی وہاں لینا کا ترجمہ یہ نہیں جو ماحول دوسرا ہے ہماری ارد گرد وہاں لے جا، ہمارے پر سے ہٹا دے. وما ولا علینا اللہ، ہم پر کا معنی ہوتا ہے نا ہم پر نالا. بالکل ٹھیک. ترجمہ دکھائیے جی، دیکھتے ہیں. جو میری ساتھی کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا. بارک اللہ فی علمک. رابعہ اچھا، اب آپ میں سے کوئی بھی کچھ بات کہنا چاہے؟ جی نسیم کہیے، ہینڈ ریز کرتے جائیں. چند منٹ ہے، ہم پہلے آپ کی سنتے ہیں کہ پچھلے لیسنز میں جو آپ نے پڑھا، کسی کو بتایا، کچھ حاصل کیا، کچھ عمل کے لیے آیا. جی نسیم کہیے. السلام علیکم. بس میں نے اس کا ترجمہ بتانا تھا جو، لیکن میری پہلے آپ دینی کچھ بہن اور نے بات بتا کر لیں، دیا. کوئی اور بات کر لیں اگر کچھ کرنا اچھا چاہیں. اچھا. ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے گروپس میں یہ فارورڈ کرتی رہتی ہوں، اور سیکھنے کو ہر منڈے کا اس
یہ شدت سے انتظار ہوتا ہے اس کلاس کا کہ میں بس سارے کام جو ہے نا اس ٹائم پہ میں فارغ ہوں، کچھ بھی ہو جائے اس ٹائم پہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب اس کو ہم عمل میں بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے لانے کی اور آگے پہنچانے کی. آمین. آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. بارک اللہ آمین. فیک. ٹھیک ہے، اور کوئی ساتھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلیں جی دیکھتے ہیں اور کنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ساتھیوں سے سنتے ہیں. جی سہرش، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، وہ والی جو حدیث تھی کہ 2 ہلکے رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں، اگر ہم خطبے میں جو ہے وہ شامل ہو، خطبہ ہو رہا ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ لینی چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ شیئر یہ والی کری کہ کیا کہتے ہیں جب مسجد جائیں تو اہتمام کر کے جائیں، اور بچوں کو خاص طور پہ وہ والی حدیث بتائی کہ پہلے جانے والے پہ تو سرخ اونٹنیاں ملیں گی اور جو بعد میں جائے گا پھر اس کا اجر ویسے ویسے بتایا. الحمدللہ. افشین آپ کہیے. السلام علیکم باجی. جی باجی، جو انہوں نے شیئر کیا وہ بھی میں نے بھی اپنے بیٹے سے کیا کہ وہ اکثر بہت لیٹ ہی جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا، تو میرے پاس سے بس شاید کوئی دعا کام آئی تو وہ ایک دن جلدی ہی چلا گیا، خطبہ بھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. پھر وہ واپس آیا تو میں نے کہا بیٹے آج آپ کو ایک اونٹ ذبح کرنے کے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملا. کہتے کیوں؟ پھر میں نے بتایا اس طرح اس حدیث کا ریفرنس دی. لیکن ایک باجی بات کرنی تھی جی مجھے، جو کہیے. حدیثیں ہم آپ لوگ شیئر کرتی ہیں اس میں نا اردو ٹرانسلیشن نہیں ہے، اتنی پیاری حدیث ہے تو دل چاہتا ہے اس کو شیئر کریں، لیکن ہر کسی کو تو عربک ٹیکسٹ سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ ایسا کریں نا، ہم آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیں گے sunna.com کا، ہم وہیں سے یہ حدیثیں اٹھاتے ہیں، اچھا اس کا ٹیکسٹ عربک وہیں سے لیتے ہیں، وہاں ساتھ ترجمہ بھی ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ وہاں سے لے لیں. اس لیے ہم اس کو نہیں ترجمے میں لکھتے کہ بعض اوقات ترجمے میں کچھ فرق ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بک ہے نا آپ کی اس کو فالو کریں. جو بخاری کی کتاب ہے بہت ہی اچھا اس کا ترجمہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ ترجمے میں فرق سے مطلب ترجمہ بدل جاتا ہے، الفاظ بھی بہتر انداز ہوتے ہیں نا، کچھ بہتر طریقے سے ایکسپریس کی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ ہم جو بخاری کی ابھی نئی پبلش ہوئی نا کتاب، بہت اچھی ہے، اس میں ترجمہ ہے. ہم آپ کے ساتھ جو ترجمے کی کوئی سلائیڈ شیئر بھی کرتے ہیں تو اسی میں سے کرتے ہیں، اسی کا ترجمہ ٹائپ کرتے ہیں، خود ٹائپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں اس میں سے، لیکن کسی کو بھیجنے کے لیے ہم ضرور کہیں گے آپ بھیجیں. تو میں خود sunna.com سے، میری ایک فیملی کا گروپ ہے اس میں سے sunna.com سے میں اٹھاتی ہوں حدیث اور ترجمہ، اور وہاں چھوٹی چھوٹی حدیث جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو عمل کے لحاظ سے اہم ہے وہ میں ادھر فارورڈ کر دیتی ہوں، تو وہاں سے کر دیں. آپ کے ساتھ ہم لنک شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. ویسے آپ sunna.com ٹائپ کریں نا تو پوری ادھر ساری حدیث کی کتابیں گوگل پہ آنی شروع ہو جائیں گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیہ ملک. فرد مسعود کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کل رات کو ہی اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹے کو نا یہ خطبے کی جو حضور پاک کے جو نا معجزہ تھا کہ اس میں جو ان کی انہوں نے بارش کے لیے دعا کی تھی اور بارش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو دوبارہ پھر وہ بدو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے. بارش نہ ہونے کی وجہ سے پہلے وہ کہا، پھر اس کے بعد جب بارش زیادہ ہو گئی تو پھر نہ کہیں کہ بھئی آپ دعا کریں کہ بارش رک جائے. تو یہ میں نے دونوں حدیثیں شیئر کی تھیں رات کو بیٹھ کے، رات کو بتائیں اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو بتایا. ہاں جی. دیکھیے تو میرے یہ بھی ہاں پتہ جی چلتا ہے نا کہ ہر چیز کی زیادتی، کمی بھی خراب ہے اور زیادتی بھی. بارش نہ ہونا بھی بڑی مصیبت ہے. ہاں، تو میں یہ حضور پاک کے معجزوں میں سے بتا رہی تھی کہ ان کا معجزہ تھا کہ انہوں نے دعا مانگی اور اس میں بارش ہو گئی. یعنی دعا کی برکت آپ کہہ لیں، اللہ کی طرف سے تھا نا. ہاں ٹھیک ہے، شاہدہ پروین کہیے. بارش کی دعاؤں میں سے جیسے مجھے بھی پہلے کافی عرصے سے میں نے مجھے بیٹی نے یاد کروائی تھی جب اس نے دارالعائشہ جوائن کیا، تو کہتی ہے ماما آج ہمیں ٹیچر نے یہ دعا یاد کروائی ہے، اور کہتی ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور جتنے اس کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم ایسے تو کبھی جتنی مرضی ہے دعائیں گھر بیٹھے مانگ رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک چھوٹی سی دعا ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کتنا مطلب فائدہ پہنچ رہا ہے. تو میں تو اس دن سے ہی جیسے بارش کی دعاؤں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہوں اور مانگتی بھی ہوں، لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی جیسے شیئر بھی کرتی رہتی ہوں. الحمدللہ.
اور دوسرا یہ کہ جیسے وہ قربانی، جیسے آپ اذان کے ٹائم شام کس طرح وقت جاتے ہیں اور کس طرح وہ اس کے درجات ہیں. تو میرا گھر سامنے ہی تھا، میں 10 سال مسجد کے سامنے ہی رہی، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اذان سے پہلے انٹر ہو جاؤں نا. تو الحمدللہ کبھی جیسے میں اذان کے آخری لفظ تک بھی انٹر ہو جاتی تھی. میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی تھی. تو بس دین کو کہتے ہیں نا آپ سکھانے والے ہیں، اور ہمارا بھی وہ بار بار جیسے رینیو ہو رہا ہے کہ ہم اس کو اپنی یادداشت میں رکھتے ہیں کہ اور بچوں کو بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمارا الحمدللہ. ہر قدم دیکھیں آپ کے ایمان کی ہسبینڈ، طرف آپ کے بڑھتے گھر والے ہو سکتا ہے نہ سن رہے ہو نا آپ لوگوں کے، ہیں. لیکن یہ کہ جب آپ ان سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو آپ کے توسط سے ان تک پہنچ جاتی ہے. تو ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا جی کام بات پہنچانا ہے، موٹیویٹ کرنا انشاءاللہ. چاہیے. انشاءاللہ ایک کمنٹ میں لے سکتی ہوں اگر کوئی اور ساتھی. بارش کی بات تو بہت ہو گئی، نماز کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا. کوئی آپ کی نماز میں بہتری آئی ہو، کچھ کسی اور کے کوئی ساتھی شیئر کرنا چاہے کوئی بھی بات، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، یہ پتا چلی؟ کوئی ساتھی شیئر کرنا چاہے اگر، شاید آپ ہی اگر کہنا چاہیں یا کوئی اور. رابعہ بتائیں. جی رابعہ جی کہیے. رابعہ الحمدللہ نماز. جزاک اللہ خیر. شاید رابعہ خان کہیے. مجھے جمعے کا لگتا تھا کہ اگر ہم نہیں بھی جا رہے مسجد میں لیکن ہم پہ غسل کرنا واجب ہے، اور گھر میں ہر فرائیڈے کو چاہے آپ اس ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہو یا نہ ہو، مجھے لگتا تھا کہ یہ مسٹ ہے. لیکن الحمدللہ پڑھنے سے یہ پتہ چلا کہ نہیں، انلیس آپ کو جانا ہی ہو مسجد میں، اگر آپ نہیں جا رہی ہو تو آپ کو کوئی اور ڈے یا کوئی اور ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں غسل نہیں نہیں، یہ کہاں سے سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ سبحان اللہ، بہت اچھا کا. وہ آپ نے شیئر کر لیا. یہ کہاں سے سمجھ میں آئی بات؟ جب الجمعہ کی غسل کی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ ہر محتلم کو غسل واجب ہے، تو جو نیکسٹ حدیث تھی کہ کیا بچے اور عورتیں بھی کریں گی غسل، تو اس پہ ایکسپلینیشن تھی کہ اگر وہ جمعے کے لیے آ نہیں رہی ہیں تو وہ اپنے گھر میں ہیں تو ان کا سیم ہاں لیکن جمعے کی سنتوں میں یہ ہے، اور ان سنتوں پہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے. مردوں کو تو لازمی نہا دھو کے جانا چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بہت زیادہ جمعے کے دن نہانے کی بات کی ہے نا. تو ٹھیک ہر محتلم، دیکھیں محتلم تو وہ ہوتا ہے جو میل جس ہو. جوان، ٹھیک ہے، جی جوان کے معنوں میں آتا ہے. تو کیوں وہاں بات یہ ہوئی ہوگی کہ عورتوں اور بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اوکے. تو اس سے کنیکٹ کیا ہوگا استاذہ نے. لیکن یہ کہ فرض تو کسی پہ بھی نہیں ہے کہ جو عورت اور بچے، لیکن موٹیویٹ کریں، کوشش کریں اور اس کو سنت سمجھ کے کریں، کیونکہ بہت تاکید ہے اس کی. میں نے اس پہ شاید شیئر بھی کیا تھا کہ آپ ڈیز ایسے فکس کر لیں کہ آپ جمعے کو تو لازم کر لیں نہانا، اور باقی دنوں میں آپ اور کر لیں. آج بھی استاد اس پہ آپ کو رہنمائی دیں گی کہ اگر صبح کام کے لیے نکلتے ہیں یا کوئی ایسی آپ کو کوئی مجبوری ہے کہ جمعے کے دن آپ کو لگتا ہے نہیں نہا پائیں گے تو کیا کریں. تو ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو ڈو ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی، اس کو اپنی عمل میں لانے کی کوشش کریں. الا یہ کہ بالکل ہی مجبور ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. گناہ الحمدللہ. نہیں ہے اگر نہیں نہائیں گے تو، لیکن ثواب بہت ہے نہانے کا، کیونکہ سنت پہ عمل ہے. دیکھیں نا، نہا کر آپ کو ثواب مل جائے اور کیا چاہیے. عبادت کی عبادت ہوگی. تو اس پہ عمل کی کوشش کریں انشاءاللہ. سلمہ صادق آپ کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم میم. میم اس میں یعنی کہ نماز کے حوالے سے یہی ہے کہ جو الحمدللہ یعنی کہ جو آپ ہمیں سکھا رہی ہیں یا جو ہم احادیث کی روح سے ہم دعائیں سیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنی نمازوں میں شامل کر رہے ہیں. جیسے سجدے کی دعائیں ہیں، یعنی کہ نماز تو پڑھنی ہی ہے مگر اس سے بہتر طریقے سے ہم اپنی نمازوں میں بہتری لا رہے ہیں، وہ دعاؤں کو ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں، اور وہ الحمدللہ ہم اپنی نمازوں میں شامل کر رہے ہیں اور بچوں کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ دیکھیں، یہ کریں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے اور آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے. علم آپ سیکھ رہے ہیں وہ نفع. دیکھیے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا. ہمیں وہ علم سکھا جو ہمیں فائدہ دے. تو فائدہ مند وہ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے اور جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. تو بارک اللہ فیکم. یہیں تک بات کرتے ہیں. اب ہم اپنی ایڈمن سے کہیں گے، زیبا سے، کہ ہمیں ان کے حوالے کریں گے. ہم جاننا چاہیں گے کہ استاذہ نے ہمیں کیا آج رہنمائی دی ہے. اوور ٹو یو زیبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد،
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر جمعے کی نماز پڑھ کے. یعنی جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے کھانا اور قیلولہ ہونا چاہیے. اور عام دنوں میں جیسے گرمی وغیرہ ہے تو کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے بھی ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب القائلۃ بعد الجمعہ، جمعے کے بعد قیلولہ کرنا. حدثنا محمد بن عقبۃ الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن حمید قال سمعت انسا یقول كنا نبکر الى الجمعۃ ثم نقیل. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے، نبکر بکرا کہتے ہیں نا صبح کو، جلدی پڑھتے تھے، ثم نقیل پھر قیلولہ کرتے تھے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ ثم تكون القائلہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر قیلولہ کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو کم کر لو، قصر پڑھو. إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کیونکہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو کیا کریں؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت سے پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ نماز میں بھی اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے آ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے. لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ولیأخذوا حذرهم، چاہیے کہ احتیاط لیے رہیں. واسلحتهم، اور اسلحہ اٹھائے رکھیں. ود الذین کفروا، کافر چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو تغفلون، کاش تم غافل ہو جاؤ. ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے. وامتعتکم، اور اپنے ساز و سامان سے. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پھر تم پر جھپٹ پڑے یک بارگی جھپٹنا. ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں. ان کان بکم اذی من مطر، کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو. او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو. ان تدعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ ایک طرف رکھ دو. یعنی جنگ میں ہر حال میں اٹھائے رکھنا فرض نہیں. اگر بوجہ مجبوری اسلحہ نہ اٹھا کے چل پھر سکو، پھسلن کا ڈر ہو، بیمار ہو کہ اٹھا ہی نہیں پا رہے، تو اسلحہ اتارنے میں بھی گناہ نہیں ہے. یہ اس لیے بات کی گئی کہ پیچھے گزرا نا کہ نماز میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو، تو اس سے شبہ پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نماز میں اٹھانا اتنا لازم ہے تو ہر حال میں ہی اٹھانا چاہیے. فرمایا نہیں، عذر کی وجہ سے نہ بھی اٹھاؤ تو معاف ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن پھر بھی احتیاط رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خوار کرنے والا، رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ سفر میں قصر کرنے کے بارے میں ہے، کہ شروع میں جیسے آتا ہے نا کہ جب تم زمین میں چلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کر لو. ان خفتم، خاص طور پر اگر تمہیں ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو، تو اس لیے بعض نے کہا نہیں یہ صرف دشمن کے خوف کے وقت، اور بعض نے کہا نہیں سفر بھی اور دشمن کا خوف دونوں چیزوں میں قصر ہو سکتی ہے. لیکن بعض لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں، ویسا ہی جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ ہم قرآن میں تو کہیں قصر کا ذکر نہیں پاتے مسافر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی اگر قرآن میں تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت جو ہے یہ عام مسافر کے لیے نہیں بلکہ صلاۃ خوف کی نماز ہے یہاں، تو ہم نے اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سفر میں جو کہ خوف کے علاوہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی قصر کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم قصر کرتے ہیں. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں قصر نہیں بلکہ عام حالات میں بھی مسافر قصر کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ سعادت نصیب تھی کہ ہر چیز میں سنت کے اتباع میں سب سے آگے ہوتے. اب احادیث ہیں. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال سألته هل صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلاۃ الخوف. شعیب کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے
کیا آپ نے واقعی ایسے کیا؟ قال، تو انہوں نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ زہری نے. اخبرنی سالم ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا. قبل نجد، نجد کی طرف، تہامہ اور یمن سے لے کے عراق اور شام تک کا علاقہ. فوازین العدو، تو ہم نے مقابلہ کیا یا سامنے آئے دشمنوں کے. یہ جو نجد کی طرف ہوا تھا نا، یہ غزوہ ذات الرقاع تھا. فصاففنا لہم، پھر ہم نے ان کے لیے صفیں باندھ دی، یعنی دشمن کے سامنے جب ہم آئے تو ہم نے صفیں باندھ لی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. یصلی لنا، نماز پڑھا رہے تھے ہم کو. فقامت طائفۃ معہ، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تصلی، نماز پڑھ رہا تھا. واقبلت طائفۃ، اور سامنے آ گیا ایک گروہ علی العدو، دشمن کے. یعنی پورا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ دشمن کے مقابلے پہ آ گیا اور دوسرا نماز پڑھنے لگ گیا. ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکوع کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بمن، ساتھ اس کے جو معہ آپ کے ساتھ تھا. وسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی سب لوگوں نے 2 سجدے کی. ثم انصرفوا، پھر یہ لوگ چل دیے. کہاں؟ دشمن کے سامنے. مکانت طائفۃ التی، اس گروہ کی جگہ پر، لم تصلی، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی. فجاؤ، پھر وہ آ گئے. کون آ گئے؟ وہ دوسرے جو ابھی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی تھی. فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتن، تو آپ نے ان لوگوں کو 1 رکعت نماز پڑھائی. وسجد سجدتین، 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. فقام کل واحد منہم، تو ان میں سے ہر ایک خود کھڑا ہوا. فرکع لنفسہ رکعتن، تو انہوں نے اپنے لیے 1 رکعت پڑھ لی. وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے. یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے. آپ نے 2 رکعتیں ایک ہی اس پہ پڑھی، لیکن صحابہ کرام 2 حصوں میں بٹ گئے. ہر حصے کو 1 رکعت جماعت سے ملی اور 1 رکعت انہوں نے خود پڑھی. اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جنگ ہو نہ رہی ہو، پھر تو ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت حالات خطرناک ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس وقت نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ جنگ خندق کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں. باب صلاۃ الخوف رجالا ورکبانا راجل قائم، خوف کی نماز پیدل اور سوار ہو کر، یعنی دونوں حالتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، چلتے چلتے بھی اور اونٹوں یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی. راجل کا مطلب ہوتا ہے قائم، کھڑے ہو کر، پاؤں پر. رجل پاؤں کو کہتے ہیں نا. حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید القرشی قال حدثني ابی قال حدثنا ابن جریج عن موسى بن عقبۃ عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاہد اذا اختلطوا قیاما، جب مل جل جائیں کھڑے ہو کر. وزاد ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كانوا اکثر من ذلك، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی کافر بہت زیادہ ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ کم ہوں اور صفیں بنانے کی مہلت نہ ہو. ظاہر ہے کہ اگر کم لوگ ہوں گے، آدھے آدھے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ دشمن کے مقابلے میں تھوڑے لوگ رہ جائیں گے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ سب کو چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے، اس میں پھر 2 گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ کئی قسم پہ پڑھی جا سکتی ہے. فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے اور سواری کے ساتھ نماز پڑھ لیں. باب يحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، خوف کی نماز میں حفاظت کرے ان میں سے بعض کی. یحرس، حیر سین کا مطلب ہوتا ہے چوکیداری کرنا، حارس اسی سے ہے. حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الناس معه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. فکبر، تو آپ نے تکبیر کہی. وکبروا معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی. ورکع ناس منہم، آپ نے رکوع کیا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا. ثم سجد وسجدوا معه، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. ثم قام للثانیۃ، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. فقام الذین سجدوا معه وحرسوا اخوانهم، تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا تھا، یعنی 1 رکعت پڑھ لی تھی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی، یعنی وہ نگرانی کرنے پہ کھڑے ہو گئے. وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، اور دوسرا گروہ آ گیا. فَرَكَعُوا، انہوں نے رکوع کیا. وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ نماز کی حالت میں تھے. وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لیکن ان میں سے بعض کی نگرانی کر رہے تھے، یعنی نماز کی حالت میں ہی. باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون،
نماز مناہزہ کا معنی چڑھنا، نہزہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، چڑھائی الحصون قلعوں پر، یعنی قلعے جب فتح ہو رہے ہوں اور عین گھمسان کی جنگ ہو اور نتیجہ نکلنے ہی والا ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پہلے قلعے فتح کر لینی چاہیے، نماز بعد میں پڑھ لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فتح شکست میں بدل جائے، مراد یہ ہے۔ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ، اور دشمن سے ملاقات کے وقت کہ بالکل دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس وقت اگر دشمن سے بچے گا نہیں انسان اور نماز شروع کر دے گا اور اس نے بولنا بھی نہیں اور اس نے ہتھیار بھی نہیں اٹھا کے مقابلہ کرنا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو ختم کر دے گا، تو اس کی اجازت نہیں، پھر نماز چھوڑ دے گا اور اپنی حفاظت کرے گا۔ وقال الاوزاعی، اوزاعی نے کہا ان کان تہیأ الفتح، کہ جب تیار ہو فتح، تہیأ مہیا ہو یعنی فتح ہونے ہی والی ہو، ولم یقدروا علی الصلاۃ، اور وہ نماز پر قدرت نہ پائیں، یعنی نماز کا موقع ہی نہیں، مہلت ہی نہیں، صلوا ایماء، اشارے سے نماز پڑھ لیں، کل امرئ لنفسہ، ہر شخص خود نماز اپنی پڑھ لیں، جماعت نہ کریں۔ پھر فإن لم يقدروا علی الایماء، اور اگر اشارے پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں، یعنی اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکیں، اخروا الصلاۃ، تو نماز میں تاخیر کر دیں، حتی ینکشف القتال، یہاں تک کہ ختم ہو جائے لڑائی، او یأمنوا، یا امن ہو جائے، فیصلوا رکعتین، تو پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، فإن لم يقدروا، پھر اگر نہ وہ قدرت پائیں، صلوا رکعتا وسجدتین، تو 1 رکعت پڑھیں گے اور 2 سجدے، فإن لم يقدروا، پھر اگر نہ انہیں قدرت ہو، فلا یجزیہم التکبیر، اور نہ ان کو کافی ہو تکبیر، ویؤخرونہا حتی یأمنوا، اور اس کو تاخیر کر لیں یہاں تک کہ امن ہو جائے، یعنی صرف پھر اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہوگی اور نماز پھر لیٹ کر کے پڑھ لیں، مراد یہ ہے۔ وبہ قال مکحول، مکحول کی بھی یہی رائے ہے۔ وقال انس، اور انس کہتے ہیں حضرت عند مناہضۃ حصن تستر، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا تستر کا قلعہ فتح کرنے کے موقع پر، قلعے پہ چڑھائی کے موقع پر۔ تستر ایک علاقے کا نام ہے، اہواز کے شہروں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں 20 ہجری میں یہ شہر فتح ہوا تھا اور حضرت انس وہاں پر شریک تھے۔ وقت کیا تھا؟ عند اضاءۃ الفجر، فجر کا وقت تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا۔ واشتد اشتغال القتال، اور شدید ہو گیا لڑائی کا کارزار یا میدان جنگ جو تھا وہ شدت پکڑ گیا۔ فلم یقدروا علی الصلاۃ، تو آپ نے قدرت نہ پائی کس پر؟ نماز پر۔ کس نے؟ حضرت انس نے۔ فلم نصلی، ہم نے نماز نہ پڑھی، الا بعد ارتفاع النہار، مگر دن بلند ہونے کے بعد۔ یعنی کہتے ہیں کہ جو حضرت انس اور ان کے ساتھی تھے، لم یقدروا علی الصلاۃ، کوئی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ عین اس وقت قلعہ فتح ہو رہا تھا۔ فصلیناہا، پھر ہم نے اس کو پڑھ لیا، کب؟ بعد ارتفاع النہار، دن چڑھنے کے بعد۔ ونحن مع ابی موسیٰ، اور ہم ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے۔ ففتح لنا، ہمیں فتح ہو گئی۔ وقال انس، انس کہتے ہیں وما یسرنی، اور نہیں خوش کرتی مجھ کو، بتلک الصلاۃ، اس نماز کے عوض، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ یعنی ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن جو کچھ مجھے ملا وہ پا کر مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی میں اگر اپنے وقت پہ نماز پڑھ لیتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ یعنی وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل ترین کاموں میں سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن اس نماز کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ ما یسرنی، نہ خوش کیا مجھ کو، بے بدلے، تلک الصلاۃ، اس نماز کے، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس نے۔ لیکن ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اپنی نمازیں گنوائے چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ایک نماز وہ سب سے آخری بات ہے۔ اور اس کے برعکس صحابہ کرام، نماز اہم ہے، بڑے بڑے ملک فتح کرنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب بنتا کہ قلعہ فتح کر کے خوشی نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خوشی ہوئی کہ جنگ جیتے مسلمان، وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن دوسری طرف اس نماز کے جانے کا بھی بڑا رنج تھا۔ یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ اگر بوجہ مجبوری بھی کبھی نماز چلی جائے تو اس پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، پریشان ہی رہنا چاہیے۔ یعنی نماز کے وقت میں نماز سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں، اور اگر ایسی حالت آ جائے کہ انسان کے لیے چارہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اس حالت سے نکلے، تو اس صورت میں اس مجبوری کے باوجود بھی اگر نماز چھوٹ گئی تو پریشانی کا اظہار رہے اس کے دل میں۔ حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن علی بن المبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر بن عبداللہ قال جاء عمر یوم الخندق، حضرت عمر خندق کے روز آئے، فجعل یسب کفار قریش، تو وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ویقول، اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ما صلیت العصر، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی،
حتی کادت الشمس ان تغیب، سورج غروب ہی ہونے والا تھا اس وقت میں نے پڑھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیتها بعد، اور اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی. قال فنزل الى بطحانہ، تو جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ وادی بطحان میں آئے. فتودع، وضو کیا. وصلی العصر، عصر پڑھی. بعدما غابت الشمس، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا. ثم صلی المغرب بعدها، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی. یعنی مغرب کا وقت بھی تقریباً جا چکا تھا جب یہ آپ کی حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. اس لیے جب آپ نے قضا پڑھنی چاہی تو ترتیب سے پڑھی، مراد یہ ہے. باب صلاۃ الطالب والمطلوب، طالب چاہنے والا، کس کا؟ یہاں دشمن مراد ہے. والمطلوب، یا جو خود وانٹڈ ہو، یعنی ایک انسان جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہو یا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہو، تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ راکبن، سوار ہو کر، و ایماءن، اور اشارہ کر کے. یعنی مثلاً ایک شخص سواری پہ دوڑا چلا جا رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سواری پر ہی پڑھ لے نماز. اور دوسرا کیا کرے؟ اگر سواری روکنے کی گنجائش نہیں، مثلاً گھوڑے وغیرہ پہ ہے، تو اس صورت میں اشاروں سے ہی نماز پڑھ لے، لیکن پڑھ لے. یا یہ ہے کہ ایک انسان دشمن کا پیچھا کر رہا ہے، دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دشمن کو پکڑنا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر موقع ہو تو سواری پہ یا اشاروں سے پڑھ جائے، کیونکہ وقت کی نماز تو وقت ہی کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ویلے دی نماز تو کویلے دی ٹکرا. وہ ٹکرا اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی اس نماز میں. وقال الولید ذکرت للاوزاعی، میں نے ذکر کیا اوزاعی سے، صلاۃ شرحبیل ابن سمتی، شرحبیل بن سمت کی نماز کا، اصحابی اور اس کے ساتھیوں کی، علی ظہر الدابہ، جانور کی پشت پر. فقال کذالک الامر عندنا اذا تخوف، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اسی طرح تھا ہم کو حکم نماز پڑھنے کا جب خوف کی حالت ہو. یعنی خوف اور مجبوری میں کس طرح نماز ادا ہو جائے گی؟ سواری پر اور اشاروں سے بھی. اذا تخوف الفوت، کہ جب فوت ہونے کا ڈر ہو کہ جگہ تک پہنچنے میں نماز چلی جائے گی تو پھر سواری پر بیٹھ کے انسان پڑھ لے. عموماً لوگ پوچھتے ہیں اچھا گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ڈر ہو کہ جہاں گاڑی جا کے رکے گی وہاں نماز ہی چلی جائے گی، مثلاً ایک عام حالات ہوتے ہیں کہ کھلی سڑک ہے، آپ جا رہے ہیں، جہاں چاہیں گاڑی روک دیں، جہاں چاہیں آپ پڑھ لیں. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ عین سڑک پہ گاڑی نہیں روک سکتے، کہ آپ خدا نخواستہ غلط جگہ پہ روکیں گے، پیچھے سے کوئی اور آ کے آپ کو مار دے گا، یا قانونی طور پر جرم ہوتا ہے وہاں گاڑی روکنا. مثلاً بعض ویسٹرن کنٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ سڑک کے بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے، اور سڑکیں بھی اتنی لمبے لمبے پل ہیں اور اتنے لمبے لمبے کراسنگز ہیں کہ آپ کا وقت ہی چلا جائے. مثلاً مغرب کی نماز ہے، چھوٹی سا وقت ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر تک نہیں پہنچ سکیں گے، اتنی لمبی سڑک اور بیچ میں بھی نہیں روک سکتے، تو اب کیا کریں؟ وہیں پڑھ لیں رستے میں. بعض اوقات آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ گاڑی چلا نہیں سکتے. مثلا کراچی میں آپ دیکھیں کہ ایسے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں یا اتنی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے کہ آپ باوجود تڑپنے اور کوشش کرنے کے اس ہجوم سے نکل کے ہی نہیں جا سکتے. اب عصر کا وقت ہے، آپ تو اپنے ٹائم پہ نکلے کہ میں اتنی وقت میں جا کے فلاں جگہ اطمینان سے نماز پڑھ لوں گا، وضو کر کے آپ چل پڑے. آگے ہے کہ ٹریفک جیم ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہی، نماز ہے کہ جا رہی ہے، اب آپ پریشان ہیں کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کریں کیا. ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ سواری پر ہی نماز پڑھ لیں. اور اس میں یہ کہ کھڑی ہے اگر گاڑی تو دیکھ لیں اندازن کہ قبلہ کس طرف ہے، کوشش کریں، تحری کریں، نہ ملے تو جدھر بھی آئے پھر منہ اس کو ادا کر لیں. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. اور یہ جو صلاۃ الخوف میں پہلا درجہ، وہ حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور صحابہ میں سے ایک نے جماعت نے نماز پڑھی، پھر دوسری نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہو اور ابھی گھمسان کی جنگ نہ ہو رہی ہو تو اس میں انتظار بھی ہوتا ہے نا. بعض اوقات آپ دیکھیں ایک دن گزر گیا، 2 دن 3 دن، جنگ نہیں شروع ہوئی، لیکن ہر وقت خوف کی حالت ہے، چوکنے ہیں مسلمان کے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ خوف تو ہے لیکن جنگ ہو نہیں رہی تو جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے. اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حتی الوسع جماعت کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن اگر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے تو جو بھی صورت میسر ہے، سواری پہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، ٹینک چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، اتنا مجھے چلانا پڑے گا، تو وہ نماز بیچ میں پڑھ لے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو موڑنا ہے یا آگے پیچھے اسے کرنا ہے تو ایسی صورت میں ساتھ ساتھ اشاروں کے نماز بھی پڑھتا جائے اور اپنا کام بھی کرتا جائے. اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو ساری فوج جو ہے پیچھے برباد ہو جائے گی، تو اس میں پھر کیا کرے؟ پوسٹ پون کر دے، پھر وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھ لے. تو یہ مختلف سہولتیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، کئی آپشنز دی گئیں تاکہ ایک انسان کام کر جائے جیسے بھی ممکن ہو. تو اس سے نماز کی جو فرضیت اور اہمیت ہے اس پر روشنی پڑتی ہے.
واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، اور احتجاج کیا، احتجاج کا مطلب دلیل لی ہے ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ لا یصلین احد العصر، کوئی نہ پڑھے تم میں سے عصر کی نماز الا فی بنی قریظہ، مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ یہ بنی قریظہ کیا تھے؟ بنی قریظہ مدینہ کے یہودی تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، دغا بازی کی، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے جنگ احزاب میں کس کا ساتھ دیا؟ آنے والے لشکروں کا ساتھ دیا۔ اب یہ ہوا کہ جب ابو سفیان واپس گیا جنگ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کے اوپر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا، اور اتنا بھی مہلت نہ دی کہ نماز ہی پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو جاؤ، حملہ آور ہو جاؤ، اثر بھی نہ پڑھو جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ، یعنی وہاں پہنچ کے اثر پڑھو گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز آپ نے تاخیر کروا دی، کس وجہ سے؟ ایک بڑی مصلحت کی خاطر، کہ اگر اب ان دشمنوں کو، ان دھوکہ بازوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے اور وہ آ کے پھر حملہ آور ہم پہ بھی شاید ہو جائیں۔ تو یہ کتنی نازک گھڑی تھی کہ اگر آپ یہ فوری ڈیسیژن نہ لیتے تو اس صورت میں مسلمانوں کو مزید نقصان ہو سکتا تھا۔ لہٰذا آپ نے کیا حکم دیا کہ فوری طور پہ چلو اور جا کے حملہ کرو بنی قریظہ پہ، انہیں مہلت نہ دو، اور وہیں جا کے نماز ہوگی۔ اب اس کا تفصیل کیا اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ باب حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جویریہ عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے لوٹے تو ہمیں حکم دیا، کیا فرمایا؟ لا یصلین احد العصر، نہ کوئی پڑھے عصر کی نماز الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں پہنچ کے۔ فادرک بعضهم العصر فی الطریق، تو بعض لوگوں کو عصر کی نماز رستے میں ہی مل گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فقال بعضهم لا نصلی، بعض نے کہا نہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے حتی نأتیہا، یہاں تک کہ بنو قریظہ میں پہنچ جائیں۔ وقال بعضهم بل نصلی، بعض نے کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے۔ اختلاف ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے۔ لم یرد منا ذلک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور اس طرح ڈیلے کر دیں۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی کہ بعض نے رستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی۔ فلم یعنف احدا منہم، تو آپ نے کسی پر بھی سختی نہ کی کہ دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اب اس میں کس چیز کا جواب ہے؟ ان لوگوں کی بات کا جواب ہے جو کہتے ہیں جی حق تو ایک ہی کے پاس ہو سکتا ہے نا، دو کے پاس کیسے ہے؟ نہیں، دو کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں تو مجتہد کی جو غلطی ہے وہ بھی غلطی نہیں پھر شمار ہوتی، اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مجتہد غلطی پہ تھا تو ہمیں مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے، پھر مجتہد کی غلطی کو پکڑے نہیں رکھنا چاہیے، غلطی والے مجتہد کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی بات لے لینی چاہیے جس کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہو۔ اب اس میں یہ تھا کہ دو چیزیں تھی، ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے رستے میں پڑھ لی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی نکل چلیں اور جلدی بنو قریظہ پہنچیں تاکہ عصر سے پہلے پہنچ جائیں، لیکن ہم باوجود کوشش کے نہیں پہنچ سکے تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں عصر۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ بنو قریظہ سے پہلے پڑھنی نہیں، اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ ایک نے ظاہر پہ عمل کر لیا، ایک نے تعویل کر کے عمل کر لیا، اور دونوں کا عمل آپ نے درست قرار دیا۔ تو اسی طرح ایک حدیث کو سمجھنے میں اگر اس قسم کی کوئی دو رائے آ جائیں، مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ رکھا، اب بعض نے کیا کہا کہ جی اسی کے اوپر، اور بعض نے کیا کہا کہ اس سے اوپر۔ اب آپ دیکھیں دونوں ہی ٹھیک ہے نا اپنی اپنی جگہ، کس کو غلط کہیں گے آپ؟ کہ اس کے اوپر تو کچھ لوگ ذرا نیچے کر کے باندھتے ہیں، اور کچھ جو اوپر سے مطلب وہ جگہ چھوڑ کے اوپر لیتے ہیں تو وہ اوپر باندھ لیتے ہیں۔ تو اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے تو دونوں اختلاف میں ہے، لیکن دونوں کی نماز صحیح ہے۔ تو بعض چیزیں عملی روایت سے سامنے، اور بعض علاقوں میں جیسے ایک صحابی گئے ہیں انہوں نے جا کے ایک چیز بتا دی ہے تو کچھ نے ان کو دیکھا، کچھ نے دیکھنے کا خیال نہیں کیا، اس کو ویسے ہی لے لیا جیسے کہا، تو وہ طریقے مختلف ہو گئے، پھر ایک سے ایک بڑھتا چلا کہ ایک جگہ پہ ایک چیز پھیل گئی، دوسری میں دوسری پھیل گئی، حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک دوسرے پہ کفر اور فسق کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل آ جائے کہ جو آپ کو کہے کہ ہاں آپ نے سینے پر باندھا، پھر تو آپ کریں گے اصرار کہ جی سینہ ہی مراد ہے۔ لیکن اگر سینے کا لفظ نہیں آیا اور صرف ناف کے اوپر والی بات ہے تو اگر کسی نے اس کے اوپر یا ذرا یہاں اوپر رکھ لیا، پھر اسی طرح ہاتھ، تو ہاتھ سے مراد کچھ لوگوں نے یہ ہاتھ لیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آتا نا فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، تو وہ بھی قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے کہ قرآن میں ہاتھ دھونے کا جب ذکر آیا تو ہاتھ کو یہاں تک بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا ہی ہاتھ ہے، اس لیے ہاتھ پر ہاتھ سے مراد یہ ساری جگہ ہے۔
تو اس طرح کی جو اجتہادی اختلاف ہے یا ایک بات کے سمجھنے میں نقطہ نظر کا فرق ہونا ہے، اس سے دین کے خلاف نہیں یہ بات پڑتی. دین میں وسعت ہے کہ جس کو جیسی سہولت ہو، جو بات جس طرح سمجھ آئی، اگر اس نے وہ صحیح سمجھ کے عمل کیا اس پر، تو اس پر بھی اسے اجر اور ثواب مل جائے گا. ہاں، وہ ضدی اور ہٹ دھرم شخص کہ جس کو اصل بات پتہ چل رہی ہے لیکن وہ صرف اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا اور کہتا ہے چونکہ میں اس پر رہا ہوں یا میرے آباء و اجداد اس پر ہے اس لیے مجھے تو یہی زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اگر کوئی بات اس لیے ہمیں اچھی لگتی کہ ہمارے ماں باپ کی بات ہے تو پھر وہ ایمان خلل میں ہے، کیونکہ ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسری چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں. باب التبکیر والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. تبکیر کا مطلب جلدی کر لینا، جلدی پڑھ لینا اور اندھیرے میں پڑھ لینا صبح کی نماز، یعنی شروع وقت میں ہی پڑھ لینا اور جلدی پڑھ لینا. جلدی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وقت کی جلدی اور ایک یہ ہے کہ بہت لمبی قرات نہ کی جائے صلاۃ الخوف میں، مختصر. عند الإغارة والحرب، جنگ اور تباہی کے وقت اور یعنی حملے کے وقت. اغارہ کہتے ہیں نا حملے کو، حرب جنگ. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کا وقت ملے کہ نہ، ظہر کے وقت پر ہی پھر وہ جیسے اثر پڑھ لے مثال کے طور پر، یا یہ کہ بالکل اول وقت میں ہی شروع میں ہی ابھی وقت ہوا ہی ہے، یا ایون وقت سے بھی تھوڑا پہلے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے فجر کی نماز تو اس صورت میں اجازت ہے. یعنی جس طرح لیٹ کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں، اسی طرح اس کو جلدی پڑھنے کی بھی اجازت ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صہیب وثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں ہی صبح کی نماز پڑھی پھر سوار ہو گئے. فقال اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف مشکل الفاظ کا ترجمہ کروں گی. سکک کہتے ہیں گلیوں کو، گلی کوچوں میں دوڑتے ہوئے گئے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے تھے، محمد والخمیس، قال والخمیس الجیش. فظہر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتل المقاتلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے اور آپ نے قتل کیا کس کو؟ مقاتلہ کو. مقاتل کی جمع ہے مقاتلہ، یعنی قتل کرنے والوں کو، یعنی جو آگے جنگ میں سامنے آئے آپ نے ان کو قتل کیا. وصبا، اور قید کر لیا کس کو؟ ذراریہ، عورتوں اور بچوں کو. فسارت صفیۃ لدحیۃ الکلبی، حضرت صفیہ جو تھیں دحیۃ الکلبی کے حصے میں آئیں. وسارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قصہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ثم تزوجہا، تو آپ نے ان کو لونڈی بنا کے رکھنے کی بجائے ان سے نکاح کیا. وجعل صداقہا عتقہا، اور ان کو مہر دیا کیا؟ ان کی آزادی کی قیمت، کہ میں تجھے مفت آزاد کرتا ہوں، اگر تو اس پہ خود آزادی خریدتی تو جتنا تجھے دینا پڑتا پیسہ وہی تیرا مہر ہے، یعنی بغیر کسی قیمت کے تجھے آزاد کر دیتا ہوں، یہ مراد. فقال عبد العزیز لثابت، عبد العزیز ثابت سے کہتے ہیں، یا ابا محمد انت سألت انس بن مالک ما امہرہا، تم نے پوچھا تھا انس بن مالک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو کتنا مہر دیا تھا؟ قال امہرہا نفسہا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے نفس کو، یعنی ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا. فتبسم، پھر وہ مسکرائے تھے یہ کہہ کے. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ آور چونکہ ہونا تھا اس لیے اندھیرے میں ہی یعنی بہت جلدی نماز پڑھ لی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العیدین، دونوں عیدوں کا بیان، یعنی دونوں عیدوں میں کیا کرنا چاہیے. باب فی العیدین والتجمل فیہ، عیدوں کے بارے میں اور اس میں زینت کرنا. تجمل تجمیل خوبصورت ہونا یا زیب و زینت کا بندوبست کرنا یا اہتمام کرنا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبتا من استبرق، لے لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبہ چغا من استبرق، موٹے ریشم کا، قرآن میں لفظ آتا ہے، تباع فی السوق، جو بازار میں بیچا جا رہا تھا. فاخذها فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتع هذه، آپ اس کو خرید لیں. تجمل بها للعید والوفود، آپ اسے عید کے دن پہن کر اور وفد کے آنے کے موقع پر پہن کر زینت اختیار کریں، خوبصورتی اختیار کریں، تجمل جمیل ہو جائیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، تو ٹھہرے رہے عمر جب تک اللہ نے چاہا کہ ٹھہرے، یعنی کچھ دیر ٹھہرے رہے. ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباج، جو ریشم کی ایک اور قسم ہے، اس کا ایک ریشمی چغا جو تھا وہ حضرت عمر کو بھیجا. فاقبل بها عمر فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. فقال یا رسول اللہ،
انک قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وارسلت الی بهذه الجبہ، اور آپ یہ جبہ مجھے بھیج رہے ہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا تبیعها، اس کو بیچ ڈالو، وتصیب بها حاجتک، اور اسے اپنی ضرورت پوری کرو. یعنی ضروری نہیں کہ خود پہنو، کسی کو دے دو، بیچ دو، کچھ کر لو. تو انہوں نے کیا کیا تھا پھر؟ وہ مکہ میں اپنے ایک مشرک دوست کو بھیج دیا تھا. یعنی بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورتی اختیار کرنا عید کے دن تو اچھا ہے، لیکن مردوں کو عورت نہیں بن جانا چاہیے. باب الحراب والدرق یوم العید، عید کے دن حراب برچیاں لے کے جانا، والدرق اور ڈھالیں لے کے جانا. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدی حدثه ان عروة ان عائشة قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وعندی جاریتان، اور میرے پاس دو بچیاں تھیں. تغنیان بغناء بؤاس، وہ گانے گا رہی تھی گانا بؤاس کے دن کا. یہ جنگ بؤاس ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، 120 سال جاری رہی تھی. دو بھائی تھے اوس اور خزرج، کسی بات پہ لڑ پڑے، ایک دو دن نہیں 120 سال تک پھر ان کے قبیلے جو تھے وہ لڑتے ہی رہے، ایک دوسرے کے دشمن رہے. یعنی بار بار وہ جنگ بھڑک اٹھتی. اور اس میں شاعروں نے بڑی آگ بھڑکائی شعر کہہ کہہ کے، اور اس میں بڑی بہادری کے کئی شعر تھے اور کچھ اس قسم کے. تو کچھ بچیاں جو تھیں وہ جنگ بؤاس کے شعر پڑھ رہی تھیں. فاستجع علی الفراشی، تو آپ بستر پہ لیٹ گئے. وحول وجہہ، اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. وجاء ابو بکر، تو ابو بکر آئے. فانتہرنی، انہوں نے مجھے جھڑکا. کس کو؟ حضرت عائشہ، بیچاری کی شامت آئی رہتی تھی. وقال مزمارۃ الشیطان، کہ شیطان کا آلہ، مزمار باجا. عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ راگ باجا ہو رہا ہے. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. کن کی طرف؟ حضرت ابو بکر کی طرف. فقال، تو فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو، گانے دو. فلما غفل غمزتہما، پھر جب حضرت ابو بکر کسی دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا. فخرجتا، تو وہ دونوں چلی گئیں. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا اب جاؤ. وکان یوم عید، اور یہ عید کا دن تھا. یلعب فیہ السودان، جس دن حبشی لوگ کھیل رہے تھے. بالدرق والحراب، بھالوں اور ہتھیاروں کے ساتھ. فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. واما قال، یا انہوں نے کہا تشتہین تنظرین، کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو کھیل کو؟ یعنی اس دن تماشا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ تم بھی دیکھو گی؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھوں گی. فاقامنی وراءہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. خدی علی خدیہ، میرا گال آپ کے گال پر تھا، یعنی کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا. تو پیچھے سے جب سر رکھیں تو یعنی حضرت عائشہ کا گال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گال ساتھ مل گیا. وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے دونکم یا بنی ارفدہ، کہ اے بنو ارفدہ کھیلتے جاؤ، کھیلو کھیلو. بنو ارفدہ ان کا یعنی حبشیوں کا نام لیا آپ نے. حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی. قال حسبکی، تو آپ نے پوچھا تمہیں کافی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فاذهبی، تو اچھا چلی جاؤ. یعنی جب میں تھک گئی دیکھ کے کھیل تو آپ نے کہا جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ. اس حدیث سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بؤاس کا قصہ گانے والی لڑکیوں کو منع نہیں کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو پہلے پڑھنی تھی. یعنی گانا لفظ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر خرافات جو ہے وہ گانی جائز ہے اور ہندوؤں کے الفاظ میں یا ان کے گانے جو ہیں وہ ہم اپنا کلچر بنا لیں. نہیں، اس میں بھی سلیکشن ضروری ہے کہ ہم جو گا بھی رہے ہیں تو کیا گا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا یا اس میں جاہلیت کی بو نہیں آتی یا دوسری قوموں کے رسم و رواج کی وہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کھیل کود دیکھنا دکھانا یعنی جو عام دنوں میں نہیں ہوتا تو اس دن یعنی انجوائے کرنے کا دن ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اسلام کی وسعت، کہ کھیل کود کے دن کھیلنا بھی چاہیے. کیونکہ اگر کھیل کود کے دن بھی آپ کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت بڑائی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان آرام بھی کیوں کرتا ہے، یعنی سونے کے وقت میں سونا عبادت ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سونے کے وقت میں جاگیں اور جاگنے کے وقت میں پھر سو جائیں، یہ غلط ہوگا. اسی طرح اگر کام کا وقت ہے تو آپ کھیل میں لگ جائیں، یہ غلط ہے. اور اگر کھیل کا وقت ہے تو آپ کہیں نہیں جی میں تو بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں تو کھیلنا پسند ہی نہیں کرتی اور آج بھی میں تو کام ہی کروں گی. نہیں، آپ اس میں کیا کریں، آپ کھیلنے کے وقت کھیل بھی لیں، کیونکہ وہ کھیل کود اور وہ تفریح جو ہے وہ آپ کو تازہ دم کر دے گی. کس کے لیے؟ پھر عبادت کے لیے اور پھر اچھے کام کرنے کے لیے. یعنی دین ایک اعتدال کا دین ہے جس میں ہر چیز اپنے وقت اور موقع پر کرنا جائز ہے. بے وقت اور بے موقع اور بے کار اور لغو جو ہے اس کی بہرحال گنجائش نہیں. باب سنت العیدین لاہل الاسلام، باب دونوں عیدوں میں مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے.
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کے فرمایا کہ آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر جائیں گے پھر قربانی کریں گے. فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. زندگی سے لے کے موت تک، جینے سے مرنے تک ہر کام ہمیں بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر اور ثواب کا باعث ہے. اور ایک خاص طریقے کے مطابق کر کے اس تہذیب اور اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جو شاید ہم اپنے اپنے رسم و رواج اور اپنے اپنے طریقوں میں یہ چیز نہ لا سکتے تھے. پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ ہر معاملے میں رہنمائی دی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے نام، لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. یہی ہے اسلام کا ایک تعارف، یہی ہے دراصل مسلمان ہونا، کہ ہر موقع پہ ان چیزوں کو دیکھنا کہ ہمیں اس جگہ پہ کیا بتایا گیا اور کیا سکھایا گیا. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر و عندی جاریتان من جوار الانصار. کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے اور میرے پاس دو بچیاں انصار کی بچیوں میں سے بیٹھی ہوئی تھی، تو غنیان گانے گا رہی تھی. مما تقاولت الانصار، ان میں سے جو انصار نے کہہ رکھے تھے شعر. تقاولت یعنی جو شعر انصار کے تھے. یوم بعاث، بعاث کے دن. قالت کہنے لگی ولیستا بمغنیتین، اور وہ دو بچیاں جو تھیں وہ گلوکارہ نہ تھیں. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ابی مزامیر الشیطان، کیا یہ شیطان کے باجے بجا رہی ہو؟ فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کے دن. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ان بچیوں کو گانے دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عید اور شادی کے موقع پر بھی گا سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے گانے چھوڑ کے اپنے ایجاد کریں، اپنا دماغ استعمال کریں. باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، باب الاکل کھانا یوم الفطر عید الفطر کے دن قبل الخروج نکلنے سے پہلے. عید الفطر پڑھنے سے پہلے کھانا بھی چاہیے، یہ بھی سنت ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سعید بن سلیمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات. انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلتے تھے فطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن، حتیٰ یہاں تک کہ یأکل آپ کھا لیتے کیا؟ تمراتن کچھ کھجوریں، یعنی میٹھا کھا کے نکلتے تھے، مراد یہ ہے. اور ہم سویاں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں. وقال مرجع بن رجا، اور مرجع بن رجا کہتے ہیں حدثنی عبید اللہ بن ابی بکر قال حدثنی انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، کہ آپ انہیں وطر کی تعداد میں کھاتے تھے، آڈ نمبر پہ کھاتے تھے. اب رمضان میں بہت کھجوریں جمع ہو جائیں گی، لہٰذا ساری افطاری پہ نہ ایک دن پہلے ختم کر دیں کہ آج آخری روزہ ہے اس لیے ساری کھجوریں کھا لیں، کچھ عید کے صبح کے لیے بھی رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ سیویاں پکانے میں لگ گئے تو عید کی نماز رہ جائے گی. باب الاکل یوم النحر، قربانی کے دن کھانا واپس آ کے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سے کھاتے تھے، لیکن اگر کوئی صبر نہ کر سکے اس وقت تک تو کچھ اور بھی کھا سکتا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ صحابیات اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی کہ نہیں نماز پڑھ کے ہی پلائیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے، ہم بھی نہیں کھائیں گے اور تمہیں بھی نہیں کھلائیں گے. لیکن اگر وہ اتنا روئیں کہ نماز نہ پڑھنے دیں تو پھر پلا دیں. وہ روزہ کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ جس طرح رمضان کا روزہ ہوتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد بن سیرین عن انس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، ذبح کر دیا، اسے چاہیے کہ پھر کرے. فلیعد، اعادہ کرے. فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال، کہنے لگا ھذا یوم، یہ تو وہ دن ہے، یشتہی فیہ اللحم، جس دن گوشت کی اشتہا ہوتی ہے، یعنی گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے. وذکر من جیرانہ، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا. فکأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا سمجھا. قال وعندی جزعۃ، اور کہا کہ میرے پاس ایک بچیا ہے. احب الی من شاتی لحم، مجھے زیادہ پسند ہے 2 بکریوں کے گوشت سے، یعنی 2 بکریوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند بچی ہے. فرخص له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کو وہی بچیا قربان کرنے کی اجازت دے دی. فلا ادری، تو کہتے کہ میں نہیں جانتا.
بلغت رخصت من سواہ املا، کہ یہ رخصت اوروں کے لیے ہے یا نہیں. یعنی یہاں پر اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مبہم بات ہے کہ کیا آپ نے صرف اسی کو اجازت دی تھی کہ اچھا تم پہلے کر کے آگے ہو تو کوئی بات نہیں، یا یہ سب کے لیے ہے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے. اگلی حدیث کو مزید واضح کر دے گی. حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن الشعبی عن البراء ابن عازب قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا. کب؟ یوم الاضحیٰ، عید کے دن، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فقال من صلی صلاتنا، آپ نے فرمایا جو ہماری نماز جیسی نماز پڑھے، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری قربانی جیسی قربانی کرے، فقد اصاب النسک، تو گویا اس نے قربانیوں کو پا لیا. وَمَن نَسَكَ قبل الصلاۃ، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر لے، فَإِنَّهُ قبل الصلاۃ، تو وہ نماز سے پہلے ہے، وَلَا نُسُكَ لَهُ، اور اس کی قربانی نہیں ہوئی. فقال ابو بردۃ بن نیار خال البراء، حضرت برا کے ماموں ابو بردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے تو اپنی نماز سے پہلے ہی بکری قربان کر لی. وعرفت ان الیوم یوم اکل و شرب، اور مجھے پتا تھا یا میرا خیال تھا کہ یہ دن تو کھانے پینے کا ہے. واحببت ان تکون شاتی اول شاۃ تذبح فی بیتی، اور میں نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں جو قربانی ہو وہ میری ہی بکری کی ہو. فذبحت شاتی، تو میں نے اپنی بکری ذبح کر لی. وتغدیت، ناشتہ کیا، قبل ان آتی الصلاۃ، اس سے پہلے کہ میں نماز پڑھنے آؤں، یعنی اندھیرے میں ہی سب کچھ کر لیا. قال شاتک شات لحم، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری بس گوشت کی بکری ہے، یعنی عام گوشت بنا ہے اس سے. فقال، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ فإن عندنا عناقا لنا جزعة هي احب الی من شاتین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال کی بچیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے. افتجزی انی، کیا وہ مجھ سے پوری ہو جائے گی، یعنی میری طرف سے اس سے قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی بکری تو میں کر چکا ہوں، اب 1 بچیا کھڑی ہے، اگر میں وہ کر دوں تو کیا ہو جائے گا ایسے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ کفایت نہ کرے گی. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چل 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو آپ نے اس کو کیا حکم دیا؟ دوبارہ قربانی کرو. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس شخص کے پاس اب دوبارہ قربانی کرنے کے لیے جو تھی وہ مکمل قربانی نہ تھی بلکہ چھوٹی تھی، بچیا تھی، کیونکہ قربانی میں بکری کا دوسرے سال میں لگا ہوا ہونا ضروری ہے، اور 1.25 سال یا 1.5 سال کی بکری جو ہے وہ اس عمر کو پہنچتی کہ جس کی قربانی کی جا سکے، اس سے پہلے چھوٹی جو ہے اس کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ کچھ دانتوں کا بھی حساب ہوتا ہے، کتنے دانت اگ چکے ہوں. تو اب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ہاں تم چونکہ ایک پہلے کر چکے اور اب دوبارہ کرو، لیکن کسی اور کے لیے اجازت نہیں، یہ رخصت تمہارے لیے خاص ہے. پیچھے میں آیا تھا نا کہ پتہ نہیں اس کے لیے خاص تھی کسی اور کے لیے، تو وہ صرف انہی کے لیے خاص تھی. کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی دوبارہ کرائی لیکن وہ مکمل جانور نہیں تھا، تو کم جانور کا بھی کرنے سے ادا ہو گئی، لیکن آپ نے سب کے لیے اس کی اجازت نہیں دی. باب الخروج الی المصلی بغیر ممبر، بغیر ممبر کے عیدگاہ کی طرف جانا. یعنی عید چونکہ شہر سے باہر پڑی جاتی کھلی جگہ پہ، اور وہاں پر تو ممبر لگائے جانے مشکل ہے یا تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ ممبر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید بن اسلم عن ایاز بن عبد اللہ بن ابی سرح عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور اضحیٰ کے لیے نکلتے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف. فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، تو پہلی چیز جس سے آپ ابتدا کرتے وہ نماز تھی. ثم ینصرف، پھر آپ سلام پھیر جاتے. فیقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے. والناس جلوس، لوگ بیٹھے ہوتے. علی صفوفہم، اپنی صفوں میں، یعنی خلط ملط نہیں ہوتے تھے، گڑبڑ نہیں مچا دیتے تھے، بلکہ نماز کے بعد کیا ہوتا، لوگ اپنی اپنی صف پہ بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. فیعظہم، ان کو نصیحتیں کرتے. ویوصیہم، وصیتیں کرتے. ویأمرہم، اور ان کو حکم دیتے. فإن کان یرید ان یقطع بعثا قطعہ، پھر اگر کسی لشکر کو بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو بھیجتے. بعث یعنی لشکر مراد ہے، یعنی کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو روانہ کرتے. او یأمر بشیء امر بہ، یا آپ کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے. ثم ینصرف، پھر آپ چلے جاتے، کیونکہ ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا تھا. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ اہم اعلان وہاں پر کر دیا کرتے تھے. فقال ابو سعید فلم یزل الناس علی ذلک، ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگ اسی حال پر رہے. حتی خرجت مع مروان، یہاں تک کہ میں مروان کے دور میں، مروان مدینہ کا حاکم تھا، ان کے ساتھ نکلا. وہو امیر المدینہ، اور وہ مدینہ کا امیر تھا. فی اضحی و فطر، یاد نہیں یا تو عید الاضحیٰ تھی یا فطر. فلما اتینا المصلی، جب ہم عیدگاہ کے پاس آئے. اذا ممبر بنا ہو کثیر ابن السل،
تو دیکھا کہ کثیر بن سلط نے ایک ممبر بنا دیا ہے، یعنی پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، مروان نے ایک اور رسم نکالی کہ ممبر بنوا لیا. فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَن يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَن يُصَلِّيَ. تو میں نے دیکھا کہ مروان اس پہ چڑھنا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی، یعنی خطبہ دینا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی. فَجَبَزْتُهُ بِثَوْبِهِ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے کپڑے سے کھینچ لیا. فجبدنی، تو اس نے بھی مجھے کھینچا، یعنی ذرا کھینچا تانی ہوگی. فرتفع، لیکن چڑھ گیا. فخطب، خطبہ دیا. قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے بدل ڈالا سب کچھ. فقال ابا سعید قد ذهب ما تعلم. مروان نے کہا ابو سعید جس زمانے کو تم جانتے ہو وہ چلا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم. میں نے کہا کہ خدا کی قسم جس زمانے کو میں جانتا ہوں وہ اس زمانے سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا، یعنی یہ جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون. وہ کہنے لگے کہ بے شک لوگ نہ بیٹھا کرتے تھے لنا ہمارے لیے بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فجعلتها قبل الصلاۃ، تو میں نے اس کو نماز سے پہلے ہی کر دیا. اس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا تھا. مروان نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی تھی اس کی وجہ سے لوگ نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لیتے، بات نہیں ان کی سننا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک نماز شروع نہیں ہوتی تو لوگ جائیں گے نہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خطبہ ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں. تو یہ ترتیب انہوں نے بدلی جو کہ سنت کے خلاف تھی. لیکن افسوس کہ اب بھی بعض جگہوں پہ حضور کی سنت کو فالو نہیں کیا جاتا، مروان کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ مجبوریاں بھی مروان جیسی ہیں. سوال ہے، کتاب الجمعہ میں ہم نے پڑھا کہ جب امام خطبے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لیٹ نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقون میں شامل نہیں ہوتے، اجر کے لحاظ سے وہ نہیں ہوتے جو فالسابقون السابقون ہوتے ہیں. یعنی باقی نماز تو ہو جاتی. مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کلاس میں ایک شخص فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب فیل ہیں، وہ بھی پاس ہیں لیکن وہ صرف پاس ہیں، جبکہ ان کو ایک خاص درجہ اور مقام ملا ہے. باب 594 حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے کھیت میں چکندر بوتی، جمعہ کے دن وہ چکندر کی جڑیں نکال کر پکاتی، صحابی اس کے کھانے پر ہر جمعے کو انتظار کرتے. آپ نے کہا وہ عورت اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی کمائی میں سے یہ نیک کام کرتی تھی، وہ اپنے خاوند سے بھی مانگ کر بغیر محنت کے یہ کر سکتی تھی، مگر عورت کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کما کر کام کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا جو مال اس کے خاوند یا باپ کا ہو کیا وہ اس کا نہیں ہے، اور کیا اس مال میں سے وہ صدقہ خیرات کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کیا اسے خود کما کر ہی دینا ہوگا ورنہ اس کا صدقہ یا خیرات نہیں ہوگی، جبکہ عورت گھر کی ذمہ داریوں میں سارا دن مصروف رہتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے ضرور باہر نکل کر کمانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کر کے نیکی کما سکے. میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی تفسیر سے شامل ہو گئی ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ عورتیں بھی جو ان کا ذاتی مال ہے اس میں سے بھی صدقہ خیرات کیا کریں. عموماً عورتیں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ عورت کا ذاتی مال جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ گھر سے باہر نکل کر کما کے لاتی ہے، اس کے ذاتی مال کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو شادی کے موقع پہ جو مہر ملتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے، اس میں سے وہ جو خرچ کرے گی وہ اس کے اپنی طرف سے صدقہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح تحفے تحائف کی شکل میں جو مال اس کے پاس ہوتا ہے، خواہ اس کے شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا دوست کی طرف سے، کسی کا بھی جو گفٹ ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہیز بھی دیا جاتا ہے، تو جہیز میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی عورت کا ذاتی مال ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض عورتیں شادی کے موقع پر ماہوار جیب خرچ لکھواتی ہیں. کئی علاقوں میں خاص طور پہ رواج ہے کہ جی مہینے کا کیا ملے گا عورت کو، وہ مہر کے ساتھ ایک رقم باندھ دی جاتی، جی 500 1000 یا کچھ، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا ذاتی مال ہوگا جس میں سے وہ جتنا خرچ کرے گی اس کو ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو روزمرہ شوہر گھر کی ضروریات میں خرچ کرنے کو دیتا ہے تو اس میں سے عورت اگر گھر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے. اور یہ اس حد میں ہے کہ جس سے وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے باہم مشورے کے ساتھ وہ خرچ کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک اور حدیث آئے گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جب شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرتی ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا ذاتی مال کا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا، اس سے یعنی دوسرے درجے پہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ براہ راست اس کو خرچ نہیں بھی کر رہا ہوتا
پھر بھی جب عورت اس کے مال میں سے کرتی ہے یا باپ کے مال میں سے کرتی ہے اس کی رضامندی، اور رضامندی سے مراد نہیں کہ ایک ایک پیسے کا پوچھا جائے، رضامندی یہی ہے کہ شوہر گھر سے جا رہا ہے اور بیوی کو کچھ پیسے پکڑا کے جا رہا ہے کہ یہ گھر کے لیے استعمال کر لو، تو اس میں سے عورتیں عموماً تھوڑی بہت بچت کر لیتی ہیں. جس طرح حضرت عمر کی بیوی نے بچت کر کے وہ میٹھا پکا لیا تھا تو انہوں نے کہا لاؤ یہ بھی واپس کرتے ہیں بیت المال کو، یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں سے دے دیا گیا آپ اس میں سے چھوٹا موٹا کر سکتے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے جس سے گھر کے ایک بڑے مفاد پہ زد پڑتی ہو وہ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک شوہر سے واقعی پوچھ نہ لیا جائے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے تو اگر کسی عورت کے پاس صلاحیت ہے تو وہ دونوں طرح کام کر سکتی ہے، گھر میں بھی کر سکتی ہے، باہر بھی کر سکتی ہے بوقت ضرورت. اس میں آپ پیچھے حدیث پڑھ ہی چکے ہیں کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر کچھ کاموں کے لیے تو شوہروں کو کہا گیا کہ وہ منع بھی نہ کریں، اور حضرت عمر باوجود پریشان ہونے کے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ نہیں منع کر سکتے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام گھر سے نکل کر کیا جائے تو کام ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سے ہنر ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں. ہماری خواتین عموماً گپ بازی میں ادھر ادھر وقت ضائع کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس سے ان کی پرسنل ارننگ ہو کچھ، اور اس میں اسلام منع نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی وہ اسی طرح کو کام کاج کیا کرتی تھی. اس کام کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کی اصل مہارت کیا تھی، لیکن صناع عورت تھی، یعنی کاریگری کرتی تھی کسی قسم کی. اب یہ کہ وہ ایک دن صدقے کی خطبہ سن کر آئیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے، میری سب کچھ تم لے جاتے ہو تو میں اب کہیں باہر دوں گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں تم ہم پر ہی خرچ کرو تو تمہیں زیادہ ثواب ہوگا. کہنے لگی نہیں اب میں نہیں کروں گی جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں. لہٰذا وہ پوچھنے کے لیے گئیں تو شرم آئی، دروازے پہ بلال ملے تو کہتی ہیں ذرا ان کو بتاؤ کہ کیا عورت اگر اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے اپنے مال میں سے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور میرا نام نہ بتانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال گیا تو آپ پوچھتے ہیں کون ہے پوچھنے والا، تو حضرت بلال بھلا کیسے نہ بتائیں، وہ کہتے ہیں زینب ہیں. کہتے کون سی زینب ہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اگر وہ گھر میں خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی ایک صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں عورت تم کام چھوڑ دو اور میاں کو کرنے دو. ظاہر ہے کہ اگر میاں کے پاس کام نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں عورت کے پاس کام ہے، تو اس میں اگر عورت خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مرد پہ تو خرچ کرنا فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام اگر آپ کو کوئی کرنا آتا ہے یا آپ اہل ہیں کام کرنے کے تو گھر سے نکل کر بھی کرنا چاہیے. لیکن جو عورتیں کوئی کام نہیں، میں نے تو دیکھا وہ بھی بہت بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، باقاعدہ ہر روز جا کے دکانوں پہ ونڈو شاپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، خواہ کچھ نہ بھی خریدنا ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ اپنے لیے مال اکٹھا کرے اور پھر نیکی کمائے. یہ ہے کہ جو اس کے پاس آ جائے، جیسے میں نے بتایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ ولا سؤال فخذہ وتمولہ، کہ جو بغیر مانگے تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو لو اور اس کو اپنا مال سمجھو. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. جمعہ کے دن ڈیوریشن جمعہ کی فجر سے مغرب تک ہے یا پھر عشاء تک واضح کر دیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا جیسے سورج کے نکلنے سے ہوتی ہے شمسی کیلنڈر میں، اسی طرح لونر کیلنڈر میں مغرب سے ہو جاتی، یعنی جب چاند نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے دن کی ابتدا ہو جاتی. لہٰذا وہ رات جو جمعے کے دن سے پہلے آتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ رات اور وہ دن جو ہے اگلی مغرب تک وہ جمعہ شمار ہو جائے گا. اگلا سوال ہے اگر ہم جمعرات کو مغرب کے بعد جمعے کے دن کے نہانے کی نیت کر لیں تو کیا جمعہ کا جو نہانا ہے اس کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ ہمیشہ صبح صبح گھر سے یہاں آنا ہوتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن صبح نہا سکے. انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا جو ہے وہ چاند کے نکلنے کے وقت یعنی مغرب کے ساتھ ہی ہو جاتی. تو اگر آپ صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں نہا سکتے تو رات کے کسی حصے میں نہا کر بھی انشاءاللہ وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے. اصل میں جو لیل کا لفظ آتا ہے عربی میں اس میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہاں بھی یہ جب بولتے ہیں نا کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے تو اس کی بجائے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ اتنی راتیں میں نے وہاں گزاری، تو وہ رات کا لفظ بول کے دن مراد ہو جاتا ہے، دن کا بول کے رات بھی مراد ہو جاتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں تو کتنے آپ بولتے ہیں 24 آورز کہتے ہیں، تو لیکن وہ سارے کے سارے ڈے میں تو نہیں آتے، نائٹ بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. لہٰذا یوم اور لیل بول کے دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے نہائیں گے کہ جمعے کے لیے ہم نہا رہے ہیں تو ثواب ملے گا. باب 598 میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اور اگر 2 نہ پڑھ سکے تو 1 رکوع اور 2 سجدے کر لیے جائیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اگر 2 نہ پڑھی جا سکے، کیونکہ صلاۃ خوف جو ہے وہ بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اس میں طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں.
اور جماعت کے سارے کے سارے لوگ اکٹھا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدھے لوگ ایک رکعت پڑھ لیں، امام وہی ہوگا اور وہ پھر چلے جائیں اور اپنی الگ پڑھ لیں، اور باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور امام سلام پھیر لے گا اور وہ کھڑے ہو کے اپنی دوسری بھی مکمل کر لیں گے. اور اس کے علاوہ بھی طریقے آتے ہیں صلاۃ خوف پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ ایسی کوئی حالت ہم پہ آئے کہ ہم کو یہ پڑھنا پڑے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ ہم نے آج علم کا سفر جو جاری کیا ہوا ہے اس میں ایک قدم مزید آگے بڑھایا. ضرور کچھ سیکھا ہوگا اور کچھ نہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ریٹین کرنے کی توفیق دے. اچھا جناب، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کچھ سوال اور زیادہ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے انشاءاللہ. چلیں پہلا دکھائیں جی سوال. یہ بڑی ہی پیاری ہم نے ایک حدیث پڑھی اور بڑی ہی عمل کے لحاظ سے اس میں سیکھنے کی چیزیں استاذہ نے ڈسکس بھی کیا. تو آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے کہ اس حدیث سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہینڈ ریز کریں جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی بات کچھ سیکھا اس کو پڑھیے. جی شبانہ کہیے. ماشاءاللہ جی شبانہ. جی اس سے یہ سیکھا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس کو پڑھنے سے. تو اگر کسی نے نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لی تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی نے اگر اس کو نہیں پڑھا تو وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں تو آپ نے اس سے یہ سیکھا کہ پھر نہ، یہ تو خاص اس واقعے کے لیے تھا نا، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا ان کو کرنے سے. تو عمومی طور پر اپنے لیے تو نہیں لے سکتے کہ چاہے تو نماز پڑھنے چاہے پڑھے. ان جی نگہت بتائے. میں پوچھتی ہوں، میں ذرا سی اس بات کو مکمل کروں. شبانہ اس پہ دوبارہ غور کریں کہ استاذہ نے اس میں کیا ڈسکس کیا تھا. چلے اور ساتھیوں سے بھی میں سنتے. ایک نظر اس کو ذرا دیکھ لوں دوبارہ. جی ضرور دیکھیے آپ اور سنیے بھی انشاءاللہ. میں دوبارہ آپ سے اگر آپ کہنا چاہیں گی تو ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کروں گی. نگہت آپ کہیے. جی باجی یہ ہے کہ حق بات اگر بالکل ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمارے دین نے بات کی ہے، لیکن اگر وہ اس سے ہٹ کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی روح، اس کی اسپرٹ کے خلاف نہیں جاتی تو وہ کیا جا سکتا ہے. جیسے ان کو یہ ڈر تھا نا کہ ہماری نماز نہ قضا ہو جائے، اور ان کو تھا کہ پہنچنے تک تو ہم تب تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو اس طرح کا اگر ڈاؤٹ ہو نا تو یہ کر سکتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بجی؟ ہاں خود سے فیصلہ کریں گے یا کیا کریں گے؟ ہاں جی باجی خود سے فیصلہ کریں گے لیکن وہ دین کے خلاف نہ جاتا ہو وہ. نہیں دیکھیں یہ بہت ہی وسیع ٹرم آپ نے بتائی ہے کہ خود سے میں کیا. بتاؤں فرحت؟ میں نام لوں گی، مجھے پہلے اپنی بات مکمل کرنے دیں. بس آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے نا فرحت، میں نے آپ کا ہاتھ دیکھ لیا. نام اب اپنے مائک بند کر لیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں کیا جی میں اور آپ مجتہد ہیں؟ نہیں ہم نہیں ہیں. تو پھر ہمیں کسی کی رائے ہی لینی پڑے گی نا. جی تو رائے ہم دیکھیں گے، رائے میں اختلاف نظر آتے ہیں نا. جی اس حوالے سے بات ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اور ساتھیوں کی بھی رائے لیتی ہوں، وہ کیا سمجھیں، پھر انشاءاللہ ان میں کنکلوڈ کریں گے. جی فرحت اب آپ کہیے. اس میں زیادہ یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا افضل ترین ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. جیسے جب نماز کی قضا ہونے کا ڈر ہو، اور نماز کی اہمیت اور جماعت کی بھی اہمیت ہے اس میں. اس حدیث پہ یہ ڈسکس نہیں کیا تھا استاذہ نے. وہ بات آپ کی اس بالکل میں ٹھیک ہے، دیکھیں دوسری کثر، حدیثوں میں ڈسکس کیا تھا. اس میں یہ تھا اس میں یہ نہیں کہ کیا. قصر نماز نا جنگ کی حالت میں، سفر میں بھی وہ جیسے دوسری قصر کر جگہوں پر، سکتے وہ ہیں نا. دوسری جگہ پر کیا ہے، اس میں نہیں کیا. اس حدیث پہ انہوں نے کسی اور چیز پہ بات کی تھی اور وہی اس حدیث سے سمجھنے کی بات ہے. سیدہ آپ کہیے. سنت کو فالو کرنا چاہیے. اور جو بھی اس وقت کا لیڈر ہوگا، جو آپ کو لیڈ کر رہا ہوگا، وہ جو آپ کو فیصلہ دے گا اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں نکلتا اس حدیث سے، اس لیے کہ یہ اچھا تو حدیث. میں مجھے بتاتی ہوں. جب میں بات کروں تو میری بات سنیں، جلدی نہیں کریں، سنیں.
اس حدیث سے سیدہ یہ نہیں نکلتا کہ لیڈر کو فالو کرنا چاہیے، اس لیے یہ لیڈر جی نے تو کہا تھا کہ وہاں جا کے پڑھے، لیکن صحابہ میں اختلاف ہوا اور دونوں نے دو مختلف عمل کیے. لیڈر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، لیکن اختلاف ہو نبی، سکتا ہے، مخالفت نہیں ہو سکتی. چلے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ جنرل ٹرم ہے، لیکن اس نبی میں صلی اللہ اس علیہ میں وسلم. اب مجھے اس میں بات یہ تو بات ہوئی مکمل ہے نا کر لینے میم دیں کہ آپ لوگ. سبحان اللہ. پلیز میری ریکویسٹ ہے، جب میں جی کہوں آپ تو سمجھ ذرا، رہے ہیں. جب میں کہوں تو بولیں، سب مائک بند کر لیں. دیکھیں غور کریں. اچھا چلیں آخری حصے پہ غور کریں. فلم یعنف جو ہے نا واحدن منہم، دو لوگوں نے دو مختلف عمل کیے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا. لیڈر تو وہ خود تھے، تم نے میری بات کیوں نہیں سمجھی. ٹھیک ہے، اتنی بات کہتی ہوں. اب میں کسی اور سے لیتی ہوں، آپ لوگ سنیں. ڈاکٹر وجیہ آپ کہیے. جی السلام علیکم. اس میں جو مجھے سمجھ میں آیا تھا جب استاذہ نے وہ کیا تھا کہ اس میں دو صحابیوں کے گروپ میں اختلاف ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے کسی پہ بھی ملامت نہیں فرمائی. تو دونوں جو ہے وہ حق پہ تھے، تو دو لوگ بھی حق پہ ہو سکتے ہیں. اس میں اختلاف کا وہ نہیں تھا کیونکہ دونوں ہی تھا. نماز وقت پہ ایک نے پڑھی اچھا تو اور پھر ایک نے دونوں نے رسول دو اللہ کا ڈفرینٹ حکم عمل مانا. کیوں کیے؟ چلے گڈ. دو ڈفرینٹ عمل کیوں کیے دونوں نے؟ باجی میں بتاؤں؟ ایک نے اس لیے کہ مجھے نماز کا مجھے وقت جس تھا سے میں تو پوچھ رہی ہوں نا ان سے بات کرنے دیں. دیکھیں اگر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا، صبر سیکھیں آپ سب. میں سب سے گزارش کروں گی، ہاتھ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے ٹائم پہ پوچھوں گی. بولے وجیہ، ڈسکشن کا اصول ہے نا یہ، جی ایک شخص کو بات مکمل کرنے دیں. جی وجیہ. جی اس میں جو مجھے چیز سمجھ میں آئی کہ دیکھیں نماز کا وقت تھا عصر کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا، ان صحابیوں کے گروہ سے، کہ آپ نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. تو نماز تو ایک ہے جو ایک فعل ہے جو کرنا ہی ہے. تو اختلاف اس بات پہ تھا کہ کچھ لوگ راستے میں پڑھنا چاہ رہے تھے اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گے اور نبی کے حکم کے مانیں گے. تو دونوں حق پہ تو تھے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اور ایک جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت پہ بھی، اس بات پہ، حکم پہ عمل کرنا چاہ رہے تھے. تو دونوں میں سے غلط کوئی نہیں تھا. تو دو گروہ میں اگر اختلاف ہے لیکن دونوں حق پہ ہیں تو دونوں چیزیں کری جا سکتی ہیں. اس میں وہ دونوں کسی کو حق آپ پر کیسے تھے؟ چل وہ دونوں حق، ٹھیک ہے گڈ، آپ نے بتا دیا. کنہوں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں؟ جنہوں نے نام لیا تھا وہ کون ہے جنہوں نے کہا تھا؟ باجی میں بتاؤں؟ نوشابہ. نشابہ مدیحہ بتاؤں؟ بولیں. نشابہ بولیں. جی السلام علیکم باجی. اس طرح سے حق پہ تھے کہ ایک نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہم عصر تک پہنچ جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ ہم عصر کی نماز جہاں نہ پڑھیں، اور جب دوسروں نے دیکھا کہ ٹائم جا رہا ہے تو انہوں نے پھر وہ پڑھ لی. تو اس طرح سے ہو گیا. تو دونوں ٹھیک ہے، نے اپنے چل خیال میں صحیح یہ ہے. سوچا کہ چل ہم حق پہ ہیں. ٹھیک ہے گڈ. مدیحہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ایک نے تو ٹوٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، جو انہوں نے کہا انہوں نے اس کو فالو کیا اور کچھ نہیں سوچا. دوسرے لوگوں نے دیکھا نماز کو، دیکھا کہ نہیں نماز نکل جائے گی. ایسے موقع پہ ہم تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں ڈیسیشن کہ نماز کو ہم وہ کر لیں. حضور نے تو نہیں اپنی طرف سے نہیں، کہہ انہوں دیا نے تھا کہ ڈیسیجن چینج نہیں کیا تھا، یہی اس میں سمجھنے کی بات ہے. انہوں نے ڈیسیجن چینج نہیں کیا تھا. آپ نے اس حدیث کو دوبارہ سننا ہے. انہوں نے ڈیسیجن چینج نہیں نسیم کیا تھا. طاہرہ یاسمین. بس میں اب نسیم بات کو مکمل کروں گی. میں چاہوں گی، یہ انتہائی سمجھ کے لحاظ سے اہم حدیث ہے. تو آپا استاذہ نے کہا کہ اختلاف دین کی خوبصورتی ہے ہاں، مجھے اور میری یہ تقریری بات مکمل حدیث کرنے ہے. دیں مجھے. آپ نے ایک جملہ نہیں سنا جو استاذہ نے بولا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چینج کر لیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر پڑھنا، تو ہمیں جلدی نکلنے کا حکم تھا لیکن ہم خود لیٹ نکلے، تو اب ہمیں راستے میں پڑھنی چاہیے. they were not disobeying نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں یہ سمجھ کا فرق تھا. ایک لفظ لکھیں اپنے پاس، سمجھ کا فرق تھا. سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے. I'll discuss it again with you. اس ہفتے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس حدیث کو آپ نے دوبارہ سننا ہے اچھی طرح، اور کیا میسج ہے اس کا وہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے لے لیتی ہوں اور رائے، لیکن میں اگلی دفعہ اس کو دوبارہ فرسٹ سیشن میں ڈسکس کروں گی. سب نے ٹائملی جوائن کرنا ہے. زونی ندیم آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس پہ؟ زونی کہیے. یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں حق پہ تھے، اور یہی جو اب آپ نے اینڈ میں جو کہہ دیا تھا کہ چلیں دونوں رابعہ کی عزیز آپ سمجھ کیا میں بھی کہنا فرق چاہتی ہوتا ہے. ہیں؟ رابعہ عزیز. جی میں یہ کہہ رہی تھی، میرا سوری ڈراپ ہو گیا بیچ میں، بار بار ڈراپ ہو رہی ہے میری لائن آج.
تو وہ مجھے پتہ نہیں کیا آپ نے بتایا، لیکن اس میں یہ کہ 2 علماء حق پہ ہو سکتے ہیں کوئی سے بھی، تو اس میں اگر جو اختلاف رائے صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی سمجھ ڈفرینٹ تھی، جو انہوں نے ہاں سمجھا اس کو سنت کو یا اچھا چلے حدیث کو، گڈ، تو اس مان کے لیا آپ کو، حساب سے انہوں نے سمجھ ٹھیک، اجتہاد کیا۔ اب گڈ، ہمارا یہ فرض نسیم ہے کہ ہم اسے لیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ دلیل کے حساب سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کے اندر یس، فرقہ اور جھگڑا نہ ہو، بس اختلاف دس تو از ہو دا کی سکتا ہے لیکن پوائنٹ، جھگڑا گڈ۔ نہ ہو اس میں۔ رابعہ آپ نے بہت اچھی طرح کنکلوڈ کر لیا، بس اس سے زیادہ میں آج بات نہیں کروں گی اس حدیث پہ۔ آپ نے بہت اچھی طرح کنکلوڈ کیا، ذرا آپ آپس میں غور کیجیے گا کہ کوئی شخص ہمارے یہاں کسی کو برداشت نہیں کرتا کسی کی رائے کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی۔ اگر یہ پڑھی ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ برداشت کس قدر زیادہ کرنی پڑتی ہے دین کے معاملات میں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، اس حدیث کو آپ نے پڑھ کر آنا ہے نا نسیم نسیم، نیکسٹ ویک آپ تھوڑا پڑھ سا کے آئیں گے۔ ڈسکس کر دوں، تھوڑی جو سمجھ آئی، پتہ نہیں میں صحیح بھی سمجھ رہی یا نہیں، نہیں کیونکہ آپ میرے سن پاس لیں۔ ٹائم نہیں ہے، مجھے اور اچھا بھی آگے ٹھیک ہے، چلنا ٹھیک ہے، اوکے۔ ہے۔ اس حدیث کو دیکھیے، اس حدیث کو مکمل کون کرے گا؟ نام لیں جو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تسنیم تسنیم کریں، کیجئے، تسنیم کروں۔ بولیں، کہیے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں، کیونکہ قربانی ومن فعل بعد میں جو پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نہ نہ، یہ نہیں ہے اس کا معنی، کوئی بات نہیں، آپ نے اچھی کوشش کی، لیکن اب اسے اور سادہ سے دیکھیں آپ کے ہاتھ کھڑے نسیم کیے نا، ہاتھ کھڑے کیے نا، پلیز میں ریکویسٹ کروں گی، ہماری اس کلاس میں نا ہمیں ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے، دوبارہ ریز پڑھیں، نماز سے آئی ول پہلے ناٹ آسک قربانی اینی ون جو ہو۔ نام لے گا، بالکل مجھے سب کو موقع دینا ہے۔ فرحانہ زولی شکیل آپ کریں، فرحانہ شکیل کیجئے اس کا ترجمہ، فرحانہ شکیل مائک کھولیں۔ ہاں جی، جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا۔ شاباش، جس نے ایسا کیا، فمن تو جس نے فعلا ایسا کیا، فقط بس تحقیق، اصابہ اس نے وہ چلا اپنایا، سنتنا ہماری سنت کو، لفظی ترجمہ یہ ہے، تو جس نے ایسا کیا وہ ہمارے طریقے پہ چلا، گڈ، شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ لیتے ہیں جناب، دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس اب آپ کے لیے۔ ریفلیکشن ہے، آپ کے ریفلیکشن کا ٹائم ہے۔ اب جو ساتھی جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیتی ہوں پہلے۔ چلیں زنی کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ یہی پتہ چلا کہ عید کے دنوں میں کیا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کھلے میدان میں منبر نہیں بنانا چاہیے، جو آخری جو حدیث میں سنا ہے کہ یعنی کھلے میدان میں امام بھی نیچے تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے خطبہ دے۔ چلے خطبہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سہرش انصاری کہیے۔ جی باجی، حدیث نمبر جو 70 تھی، اس سے مجھے بہت خوبصورت بات یہ پتہ چلی ہمارے دین کی کہ جو عید کا دن ہے وہ کھیل کود کا دن بھی ہے، کھانا کھانے کا بھی دن ہے، اور تہوار منانے کا بھی دن ہے۔ تو ہم لوگ جو خاص طور پر جو دین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اس دن بھی ہم کوشش کریں کہ دین کا کام چھوڑ کے بلکہ جو تہوار ہے اس کو منائیں، تاکہ ہم اگلا کام کرنے کے لیے تر و تازہ ہو جائیں۔ گڈ، اور ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ اچھا، اور مدیہ آپ کہیے۔ ہاں، میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صلاۃ خوف جو ہے یہ جنگ اور اس کی اسٹریٹجی پہ یہ ہم لوگوں کو کس اس سے پڑھایا گیا، یہ سب ہم کس طرح اپلائی کریں گے صلاۃ خوف کورس کو اپنی لائف میں؟ معلوم ہونا چاہیے نا، ہم نے تو اس لیے پڑھا ہے، یہ صرف جنگ کی حالت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جنگ کی حالت کے لیے، ہاں۔ ہاں، اس سے دلیل علماء لیتے ہیں کہ سفر کی حالت میں بھی قصر کی جاتی ہے نماز، یہیں سے دلیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو جی، ہم نے تو اس کو پڑھا ہے اس لحاظ سے کہ بخاری میں موجود ہے نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چلے آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائیں اس سے سیکھنے کی ایک بہت اہم بات ہر ایک کے لیے، ہم میں سے کون بتائے گا؟ مجھے نام لے اپنا۔ میں سلمہ نسیم بتاؤں؟
सलमा बताएं, निकत बताए। सलमा बताएं। जी मैम, इसमें ये है कि हमारे लिए कि जब हमें ये हो कि हमारी नमाज, कोई भी नमाज छूटने का खौफ हो हमारे ऊपर, जब खौफ उसी वक्त आ रही होगा जब हमें नमाज की अहमियत का पता होगा। तो किसी भी नमाज की छूटने का खौफ होगा कि अच्छा हमारी ये नमाज रह जाएगी या कुछ इस तरह, उस वक्त वो उस पे अमल कर लेना चाहिए, यानी कि ये नमाज पढ़ उसका करें, हमें ठीक वो है, कर लेना ये चाहिए, आपकी राय है। ओके, कोई और मुझे इरादा बताए, कर इससे लेना चाहिए। इससे आप लोगों ने कोई खास बात महसूस नहीं की, सीखी नहीं? जी सईदा आप जी बताइए, मैंने जी सईदा अकबर बताइए। खौफ की हालत में भी नमाज जो है वो पढ़नी जरूरी है। और आम हालत में? आम हालत में तो आपको फिर उसके पूरे फराइज अदा करने पड़ेंगे जो जो सुन्नत के हिसाब से। खौफ की लेकिन नमाज आप में सीधी थोड़ा सा सीधी सी फर्क है। सीधी आप छोड़ दें जंग की नमाज को, मैं ये नाइला जी कहती बताए। नहीं हूँ ये सलाते खौफ है। हुमैरा ताहिर आप बताइए, हुमैरा ताहिर। जी बाजी, इस जो चीज बताई गई है ना कि अल्लाह ताला ने जो सहूलत दी है ना, उससे फायदा उठाना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि उनके अहकामात जो है उनकी पाबंदी की जाए, तो ऐसी जो सहूलत दी गई है उससे, जैसे नमाज कसर चले का बताया आपका गया ये है, पॉइंट ऑफ व्यू ये ठीक है। सहूलत से फायदा उठाना अफशा चाहिए। इश्तियाक, मैं बताऊं अफशा बेगम? बताइए, आपने क्या सीखा इससे खास बात? अफशा, बहुत जी, अहम चीज है सीखने की, बताइए। ये पता चलता है किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है, चाहे हम जो है वो सफर की हालत में हो या शदीद जंग हो रही हो, खौफ हो, इसके बावजूद नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। और इससे बाजमात नमाज की भी अहमियत पता चलती है। गुड, दीज 2 पॉइंट्स उस्तादा डिस्कस्ड, और यही समझने की चीज है इसमें। सोचें, जंग जैसी हालत में टैंकों पे बैठे हुए हैं, उसमें उस्तादा ने डिस्कस किया कैसे नमाज पढ़ें। सोचें, यानी सोचें आपके जमात से नमाज पढ़ाई जा रही है मैदान जंग के अंदर, और मैंने हम भी यही किया। हमारे यहाँ तो मैं जमात की नमाज को तो कोई अहमियत दूर है, आम नमाज को छोड़ देते हैं, छोड़े बाद में पढ़ लेंगे, कोई नहीं, अभी तो कुछ निकलना है ना, छोड़ो छोड़ो, निकलो निकलो, चलो काम पे जाना है। आप सोचें, ये पढ़ाएं जरा इसको, बाकी इसको इस लेसन को आपने दोबारा सुनना है, ये बहुत अहम लेसन है, इसलिए कि ये बताता है कि जंग जैसी इंतहाई क्रूशल स्टेट में भी आप नमाज नहीं छोड़ सकते। तो हमें कोई ख्याल नहीं आता हमारे माशरे में किस तरह हमारे सर्वेंट्स बैठे होते हैं, हमारे चौकीदार बैठे होते हैं, हमारे ड्राइवर्स बैठे होते हैं, आराम से नमाजें छोड़ देते हैं। हम शादियों में देखें, आजकल शादियों का सीजन है, सच बताएं, नमाज सबसे ज्यादा जिस इबादत पे असर पड़ता है वो नमाज है। सबसे पहले मेकअप हो गया तो नमाज नहीं करनी, कपड़े ऐसे पहन लिए तो नमाज नहीं पढ़नी, दावत पे जा रहे हैं तो नमाज नहीं पढ़नी, दावत से वापस आए हैं तो बहुत थक गए, नमाज नहीं पढ़नी। क्या हम जंग की हालत में हैं? जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे। हमारे पास अब वक्त मुकम्मल है तकरीबन। मैं आपको होमवर्क दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये हमने खुसूसी तौर पर इस दफ़ा आपके लिए होमवर्क रखा है लफ्ज़ी तर्जुमे का। ये जो है ना, इस इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज वक्त की पाबंदी के साथ मोमिनों पर फ़र्ज़ है, यानी मुकर्रर औकात में। ये भी एक और काम है कि नमाज को कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। तो ये आपने लफ्ज़ी तर्जुमा याद करना है। नेक्स्ट दिखाइए जी, बस मैं तेज़ी से मुकम्मल करूँगी, टाइम हो गया। लर्न कुरान आपने ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें से याद करना है, उसी की स्लाइड हमने लगाई थी। नेक्स्ट दिखाएं। ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब भी इसको कहते हैं, इसका वाक़या सीरत की किताब से पढ़ कर आने आपने। नेक्स्ट वीक हम आपसे होमवर्क में इस पर डिस्कस करेंगे, और किताबों के नाम हमने दे दिए हैं, बस यहीं तक आज बात करेंगे। होमवर्क आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अब वक्त है आपका ट्रांसलेशन टाइम का, तो हम आज चलते हैं आपकी ट्रांसलेशन टीम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी, हदीस लिसनिंग का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा हदीस लिसनिंग टाइम स्टार्ट हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक से ग्रुप 11 भी जो है वो मेन सेशन में मर्ज कर दिया गया है। तो मैं ग्रुप 11 और मेन सेशन दोनों के ग्रुप्स को खुशामदीद कहती हूँ। और बाकी जो तमाम मैं अपनी एडमिन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ब्रेकआउट रूम्स को ओपन कर दें। बाकी तमाम लोग जो हैं वो ब्रेकआउट रूम्स में चले जाएं, और ग्रुप 11 और मेन सेशन के लोग जो हैं वो आज इंशाल्लाह हमारे साथ मेन सेशन में होंगे जी। अगर किसी को ब्रेकआउट रूम का जो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो वो अपनी स्क्रीन को टच करे तो इंशाल्लाह उसको नजर आ जाएगा।
جی مین سیشن کے لوگ اور گروپ 11 کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم اپنا گروپ ٹائم سٹارٹ کر دیں. جی ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا ہینڈ ریز ہے سہرش انصاری کا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سہرش پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یزید بن ابی مریم قال حدثنا ابایات بن رفاعہ قال ادرکنی ابو ابس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله سہرش حرمه الله. جی سہرش یہاں سے دوبارہ سے دیکھیں جہاں سے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے. یقولو کے بعد يقول من اغبرت شاباش. قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک بہت اچھا پڑھا ہے. قدمہ ٹھیک ہے ما ہو تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہیں تسنیم جاوید. جی تسنیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عمرو بن علی قال حدثني ابو قتيبة. جی جی ایک منٹ دیکھیں دوبارہ سے دیکھیں یہ پہلے راوی کا نام. حدثنا عمرو بن علی. شاباش آپ نے پہلے اس کو کیا پڑھا تھا عمر ابن. ٹھیک ہے عمر ابن علی. قال حدثني ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة. ٹھیک ہے یہیں تک رکیں. ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں ہم کوشش کریں گے میکسیمم لوگوں کو ٹائم دیں تو آدھا پورشن جو ہے وہ حدیث کا آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک جی چلیں نیکسٹ آگے. جی سلمہ صادق. جی میں وہ اسکرین نہیں نظر آ رہی. جی زیبا آپ دیکھیں اس کو. جی زیبا اسکرین شو نہیں ہو رہی. ارے اسکرین شاٹ میں ہٹ جاؤ. ابھی میں بھی جی ابھی ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر. اب آپ پڑھیں. لا اعلمہ الا عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوموا حتى ترونی وعلیکم السکینۃ. ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. جی نیکسٹ سلمہ صادق. سلمہ آپ نے ابھی پڑھا. جی میم میں نے ابھی پڑھا. جی ہنا اکبر آپ پڑھیں آگے. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثانية. ٹھیک ہے بارک اللہ فی علمک. بس دو لائنیں رکھتے ہیں. جی نیکسٹ آگے سے فاطمہ. جی فاطمہ احمد آپ پڑھیں. اسی حدیث کو پیچھے والی حدیث کو ہی رہنے دیں. جی زیبا پچھلی سلائیڈ کو ہی رہنے دیں اسی کو مکمل کریں گی. جی فاطمہ کو میری آواز آ رہی ہے. چلیں فاطمہ کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی سمین عثمان آپ پڑھیں. یہ نیکسٹ حدیث ہی پڑھوں. چلیں نیکسٹ حدیث پڑھ لیں. حدثنا اچھا جی اب یہ حدیث ہمارے پاس واپس آئی ہے. اسی حدیث کی سیکنڈ لائن جو ہے اس کے اینڈ سے پڑھیں. اخبرہ اس سے آگے سے
أخبره أن تعزين sorry ठीक أخبره أن अन्न تعزين الساعة आप पहले कोर्स تعزين जी आप देखें नून को हम ता से मिलाएंगे अन्न तअजीना जी أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام शाबाश बारकल्ला फिल्मिक यौमुल जुमुआ नहीं है यौमल ठीक है बस ये जबर का फर्क था जी नेक्स्ट يوم हदीस الجمعة अफशा अशफाक जी अफशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل माशाल्लाह बारकल्ला फिल्मिक बहुत अच्छा सुनाया जी नेक्स्ट हदीस अफशा सुहेल باب الخطبة قائمة حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريدي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن माशाल्लाह बारकल्ला फिल्मिक बहुत अच्छा सुनाया है अन्नाफे अन इब्न उमर इसके बाद क्या है कौला से رضي पहले الله عنهما माशाल्लाह बारकल्ला बिल्कुल रज़ी अल्लाह अन्हुमा ठीक है और आपको पता है यहाँ पे रज़ी अल्लाह अन्हुमा क्यों आ रहा है क्योंकि हजरत उमर भी सहाबी थे और उनके बेटे भी सहाबी थे इब्न उमर इसलिए यहाँ पे अन्हुमा का वर्ड आया तस्निया का जी सूफिया आसिफ नेक्स्ट हदीस बाबा यस्तकबिलु बाबू बाबू यस्तकबिलु अल इमामु उल कौमा वस्तिकबाली एक मिनट दोबारा से बाबा यस यस्तकबिलु जी यस्तकबिलुल इमामुल कौमा वस्तिकबालिन नासी लिन्नासिल इमामा इज़ा खतबा ठीक है हदसना मुआज़ इब्न बारकल्ला बदला फिल्म जी इतना ही काफी है बारकल्ला फिल्म माशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम हदीस की चेन जो है वो एक साथी से सुनेंगे और अगली हदीस जो है वो दूसरे साथी से जी शबाना जी शबाना आपने पहले सुनाया है नहीं मैंने पहले नहीं सुनाया जी शबाना आप पढ़ें बाब यस्तकबिलुल इमाम बाप को पढ़ लिया पिछली साथी ने अब आप हदीस से स्टार्ट करें हदसना हदसना मुआज़ इब्न फदालता قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال ابن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله हम आगे बारकल्लाह फिल्म माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया है चलें इंशाल्लाह अब जो बाकी साथी रह गए हैं पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उनकी टर्न जरूर आए जी अब हमारे ब्रेकआउट रूम से बाकी साथी भी जो हैं वो वापस आ रहे हैं तो अब है हमारा क्विज पोल टाइम तो मैं क्विज पोल टाइम के लिए बुशरा को माइक हैंड ओवर करती हूँ जी बुशरा जज़ाकल्लाह खैरा। चलिए आज के क्विज पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्विज पोल किताबुल जुमा और किताबुल खौफ दोनों के हदीस पर मुश्तमिल है। आज का हमारा क्विज पोल हदीस नंबर 61 से लेकर 76 पर मुश्तमिल है। पोल्स को डिस्प्ले कर दीजिए।
جی چلیے سوالات کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا کوشچن نمبر 1 ہے، کتاب الجمعہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جمعہ ڈیش دوپہر کا کھانا کھانا اور قیلولہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل رہا. فل ان دی بلینکس کو آپ نے درست آپشن کے ساتھ فل کرنا ہے. ہمارے پاس 2 آپشنس ہیں. آپشن نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، آپشن نمبر 2 پڑھنے کے بعد. کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. حالت جنگ میں نماز ڈیش پڑھی جا سکتی ہے. کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 ایک ہی طریقے سے، آپشن نمبر 2 کئی طریقے سے. کوشچن نمبر 3 ہے، حالت سفر میں نماز ڈیش کر کے ادا کی جا سکتی ہے. کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ رائٹ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 قصر یعنی کم، آپشن نمبر 2 طویل یعنی زیادہ یعنی لمبی. کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں. بنو قریظہ کا آج ہم نے احادیث میں ذکر پڑھا، یہ کون تھے؟ جواب کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 طائف کے یہود، آپشن نمبر 2 مدینہ کے یہود. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا، یعنی خود انہی کو ان کے مہر میں دے دیا تھا. کن کی بات کی جا رہی ہے اس حدیث مبارکہ میں؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 صفیہ رضی اللہ عنہا، آپشن نمبر 2 زینب رضی اللہ عنہا. کوشچن نمبر 6 ہے، مردوں میں سے جس نے خالص ریشم کا لباس پہنا، ایسا لباس پہننا کیسا ہے؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آپشن نمبر 2 وہ خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے پہن سکتا ہے. کوشچن نمبر 7 ہے، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے کیا ہوگا؟ اس قربانی کا کیا سٹیٹس ہے؟ آنسر جاننے کے لیے ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 عید کے دن کی مسنون قربانی ہو جائے گی، آپشن نمبر 2 نہیں عام گوشت کی قربانی ہوگی، مسنون عمل پورا نہیں ہوگا. کوشچن نمبر 8 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ درست عمل کو جاننے کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 کچھ نہیں کھاتے تھے، آپشن نمبر 2 کھجوریں کھاتے تھے. کوشچن نمبر 9 ہے، جمعہ کی نماز میں دیر سے آنے والوں کی نماز، اس نماز کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس کو جاننے کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 قبول نہیں ہوتی، آپشن نمبر 2 یہ نماز پڑھنے والے سابقون میں شامل نہیں ہو پاتے. کوشچن نمبر 10 ہے، جو عورتیں اپنے ذاتی مال میں سے اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرتی ہیں، اس خرچ کرنے کی کیا جزا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آنسر میں 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 ان کو دگنا ثواب ملتا ہے، آپشن نمبر 2 ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا اجر نہیں ہے جو حدیث میں بتایا گیا. یہ آپشن ہے. کوشچنس بہت آسان سے ہیں، آج کی حدیث پر ہی بیس کرتے ہیں، اور اس لیے ماشاءاللہ بارک اللہ 83% ساتھیوں نے اب تک اس پولس کو اٹیمپٹ کر لیا ہے، 84% نے. جیسے ہی ہم انشاءاللہ 90% کے قریب پہنچیں گے تو پھر ہم آنسرس کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ کتاب العیدین اور کتاب الخوف جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں مستند علم مل رہا ہے، جو کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے بہت سارے شہروں اور ملکوں کا دورہ کر کے جگہ جگہ سے اکٹھا کیا ہمارے لیے، اور اس کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا، اور الحمدللہ امت مسلمہ اس کتاب سے کئی صدیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. چلیے الحمدللہ 89% ہمارے ساتھیوں نے اب تک پولز کو اٹیمپٹ کر دیا ہے. ہم آنسرز کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ 90% ہو گئے ہیں، تو چلیے آنسرز کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 1 تھا ہمارا، کتاب الجمعہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جمعہ ڈیش دوپہر کا کھانا کھانا اور قیلولہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل رہا. تو اس کا رائٹ آنسر ہے جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھانا اور قیلولہ کرنا. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سنت کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. کوشچن نمبر 2 ہے، حالت جنگ میں نماز ڈیش پڑھی جا سکتی ہے. اس کا رائٹ آنسر ہے کہ کئی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ 91% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بالکل درست دیا ہے، لیکن 9% ساتھیوں کو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہے.
کا آنسر غلط ہے، جو انشاءاللہ جب وہ ریوائز کریں گے اپنا لیسن تو اس کو درست کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 3 تھا حالت سفر میں نماز ڈیش کر کے ادا کی جا سکتی ہے، تو حالت سفر میں نماز قصر کر کے ادا کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ بارک اللہ 100% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بالکل درست دیا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے کہ بنو قریظہ کون تھے؟ آج نماز اثر والی وہ حدیث جس کو ہم نے بارہا پڑھا اور کافی لمبی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، یہ مدینے کے یہود تھے، اور ماشاءاللہ 84% ساتھیوں نے اس بات کو بالکل صحیح سمجھا ہے۔ 16% ساتھی شاید کسی اور حدیث کے ساتھ اس کو کنفیوز کر گئے ہیں، انشاءاللہ وہ درست کر لیں گے اس کو۔ کوشچن نمبر 5 تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا، یعنی خود انہی کو ان کے مہر میں دے دیا تھا، تو یہ صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں ام المومنین، اور ماشاءاللہ بارک اللہ 91% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بھی بالکل درست دیا ہے۔ کوشچن نمبر 6 تھا مردوں میں جس نے خالص ریشم کا لباس پہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بارک اللہ 98% ساتھیوں کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے، اور امید ہے کہ وہ یہ بات اپنے گھر والوں سے شیئر بھی کریں گے۔ کوشچن نمبر 7 ہے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ گوشت عام گوشت ہی کنسیڈر ہوگا، اس سے مصون عمل پورا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو ہم نے آج مختلف طریقے سے بارہا پڑھا، مختلف راویوں سے روایت کرتے ہوئے امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے، اور ماشاءاللہ اس سوال کا جواب 100% ساتھیوں نے بالکل درست دیا۔ کوشچن نمبر 8 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجوریں کھاتے تھے، رائٹ آنسر ہے، اور بارک اللہ 100% ساتھیوں کو یہ بات بھی بہت اچھے سے معلوم ہے۔ کوشچن نمبر 9 تھا جمعہ کی نماز میں دیر سے آنے والوں کی نماز جو ہوتی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن بس وہ سابقون الاولون میں شامل نہیں ہو پاتے، اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بھی بالکل درست دیا۔ کوشچن نمبر 10 تھا جو عورتیں اپنے ذاتی مال میں سے اپنے شوہر اور بچوں پر مال خرچ کرتی ہیں تو ان کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے سب ساتھیوں میں سے بھی جو خواتین ایسا کر سکے تو انشاءاللہ وہ ایسا ضرور کریں، کیونکہ اس کے لیے اس کا اجر ان کے لیے دگنا اجر ہوگا۔ بہت کم اعمال ایسے ہیں جن کے اوپر اتنی پیاری بشارت دی گئی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اور بارک اللہ 100% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بھی بالکل درست دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے کوئز پولز کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اختتام کی دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ